حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موضوع پر کہ ان کی شہادت جماعت عمریہ کے کتب میں کس طرح سے اور کن آثار میں اور کن مصنفات میں آئی ہیں، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مذہب عمریہ کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، ایک نہیں دو بڑی مجبوری ہے۔ ایک مجبوری ہے سیاسی، دوسری مجبوری ہے مذہبی۔ سیاسی مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کا مذہب خلفاء کے درباروں میں پلی ہوئی مذہب ہے، اور عالم اسلام کا سرکاری مذہب رہا ہے، اور خلفاء کی خلافت اور خلفاء کی حکومت اور ان کے سلاطین کی سلطنت، اس کی مشروعیت اور اس کی صحت اسی وقت تک ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ خلافت کا حقدار اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حقدار اللہ کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ثابت نہ کیا جائے۔ تو ایک طرف سے، دوسری طرف ان کی خلافت اور ان کی بادشاہت اور ان کی حکومات کی مشروعیت اور شرعیت اسی وقت تک ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان ان کی خلافت صحیح ہے۔ اگر ان کی خلافت باطل ہے شرعی لحاظ سے، تو معاویہ کا یا یزید کا یا بنی مروان کا یا بنی عباس کا خلافت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ان کے ہاں یہ مجبوری ہے شرعی لحاظ سے، کیا مذہبی لحاظ معاف کیجیے گا، ان کے مذہب میں سیاسی طور پر ایک مجبوری ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کو اور خلفاء الثلاثہ کے متاعن کو بالخصوص اور صحابہ کے متاعن کو بالعموم چھپایا جائے۔ اگر ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، یعنی خلفاء الثلاثہ اور صحابہ کے افعال میں خلاف شرع باتیں ہیں تو ان کو نقل نہ کیا جائے۔ یہ ان کی سیاسی مجبوری، اور ان کی عقیدتی اور مذہبی مجبوری اس وجہ سے ہے کہ ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ دو باتیں اگر نقل کی جائیں، ایک ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دلائل امامت، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرقان مجید قرآن حمید میں بیان کیا ہے، اور جس طرح ان کے خلافت اور ان کی امامت، ان کی پیشوائی کے دلائل بیان کیے ہیں، اگر یہ اور ان کے بقیہ فضائل اگر بیان کیے جائیں، ان کے وہ فضائل جن سے ان کی خلافت و امامت واضح طور پہ لازم آتی ہے بیان کیے جائیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کا مذہب نابود ہو جائے گا، ان کا مذہب اساس ہی سے باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، ان کو بخوبی پتہ چل گیا ہے میرے محترم ناظرین، شروع ہی سے ان کو پتہ تھا کہ اگر صحابہ کے کرتوت کو واضح طور پہ بیان کیا جائے، بالخصوص خلفاء ثلاثہ اور ان میں بالاخص ابو بکر و عمر کے کردار کو، کہ ان کے متعلق قرآن میں کیا آیات نازل ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بار بار ان کی بے عزتی کی ہے، اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا کردار کیسا رہا ہے، بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر ان کے مظالم، اگر ان کو نقل کیا جائے واضح طور پر تو ان کا مذہب باطل ہو جائے گا۔ تو لہذا ان کی مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے اور مذہبی مجبوری ہے کہ حقائق کو چھپایا جائے، بالخصوص دو موضوعات میں، ایک ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل، اور ایک ہے خلفاء کے متاعن بالخصوص اور صحابہ کے متاعن بالعموم۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے قاعدہ بنایا ہے کہ ان کے محدثین نے قدیم ایام سے کہ ہم صحابہ کے متاعن کو نقل نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس بات کو ایک فیصل قرار دی ہے، اور جو شخص صحابہ کے متعلق وہ احادیث بیان کرے جن میں صحابہ کا نقص ہے، صحابہ کے طعن ہے، صحابہ کے برے اعمال ہیں، صحابہ کی مذمت ہے۔ یعنی آپ یاد رکھیے کہ ابھی ہمارے زمانے میں کتابیں بہت ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یعنی دوسری صدی میں کتابیں کم ہوتی تھیں، اور زیادہ تر احادیث کا نقل شفاہن اور لسانن ہوتا تھا، اور اس سے پہلی صدی میں اس میں تو سب لسانی طور پہ ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے کسی صحابی کے پاس یا کسی تابعی کے پاس کہ اس سے وہ حدیث ان کو سناتا تھا جو اس نے دوسروں سے سنا ہے، اور پھر دوسری صدی میں آہستہ آہستہ جو لوگ حدیث صحابہ یا تابعین سے سنتے تھے اس کو اپنے لیے کتاب میں لکھتے تھے، اپنی یادداشت کے لیے، اور پھر اسی یادداشتوں سے دوسروں کو وہ حدیث سناتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو یا تو حفظ کرتے تھے یا تو لکھتے تھے۔ اس طرح سے حدیث
کی نشر ہوتی تھی، یہ پہلی اور دوسری صدی میں، اور یہ سلسلہ تقریباً اسی طرح تیسری صدی میں چلتا رہا۔ تیسری صدی میں تصنیفات بڑھ گئیں اور مصنفات لکھی گئیں، تو پھر کتابوں سے نقل کرنا بھی معمول بن گیا۔ تو پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں میرے محترم ناظرین، اکثر روات جن کی جرح و تعدیل ہوتی ہے وہ دوسری صدی یا پہلی صدی کے روات ہیں، پہلی صدی کے اواخر کے یا دوسری صدی میں اور تیسری صدی کے اوائل میں روات ہیں۔ یہ راوی میرے محترم ناظرین، اس دور میں ایک بہت بڑا ان لوگوں نے قاعدہ اپنا بنایا تھا کہ آپ کسی کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کے متعلق ان کی بری باتوں کو نقل کیا جائے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو وہ اس کے احادیث کو آپ ترک کریں، اس کے پاس نہ جائیں۔ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ ایک فاسق آدمی ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی سچا اور صحیح آدمی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی بہت مؤثر سینسرشپ جماعت عمریہ پہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے احادیث، ان کے روایات پر، یا ان کے روایات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل میں وہ احادیث نقل ہونا بند ہو جاتی ہیں جن سے ان کا امامت لازم آ جاتا ہے، اور صحابہ کے متعلق وہ احادیث نقل ہونا بند کیے جاتے ہیں، وہ موقوف ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، جن سے صحابہ کے کردار پہ دبے پڑتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کام کو نقل کرتے ہیں، ان باتوں کو نقل کرتے ہیں، خود بخود وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کی جرح ہو جاتی ہے، یہ اس کی حدیث منکر ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا یہ فاسد العقیدہ ہے۔ تو اس طرح خود بخود صحابہ کے متعلق، صحابہ کے کردار میں بری باتیں اتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، خود بخود وہ آہستہ آہستہ صفحے روزگار سے یا مٹ جاتی ہیں۔ اگر مٹنے نہ گئی تو خود بخود ضعیف ہو جاتی ہے، ان کو کوئی حدیث صحیح نہیں بنتی اس طرح پر، کوئی سے ان کے متعلق کوئی ان کے کردار میں برائی ہے، وہ اس کی کوئی حدیث صحیح بنتی ہی نہیں، کیونکہ وہ جو شخص نقل کرے وہ خود بخود دنیا کا کتنا ہی فاضل آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عادل، کتنا خدا ترس نہ ہو، وہ فاسق بن جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، کہ ان کے وہ دلائل امامت جل بالکل ان کی خلافت پہ صریح ہو، وہ اس کا نقل کرنا آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو نقل کریں، جو ایسے فضائل نقل کریں جن سے ان کی امامت واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ خود بخود وہ احادیث ضعیف بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی حدیث کبھی صحیح نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار بالکل ہمارے سامنے ہے۔ ان کا یہ طریقہ کار الحمدللہ رب العالمین، شاید شیعہ علماء نے کسی نے اس مسئلے کو اتنا نہیں کھولا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے کھولا اس مسئلے کو جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عرب عجم میں۔ تو الحمدللہ یہ بالکل واضح ہے، جو شخص ان کی احادیث کی طرف جائے اور ان کی جرح و تعدیل کے طرق کو دیکھیں، ان کے طریقہ کار احادیث جمع کرنے میں دیکھیں، تو بالکل ان کا طریقہ کار واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ ان کا تاریخ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ چھپانا، کتمان کرو اور جرح کرو یعنی تہمت لگاؤ، جتنا خود ہو سکا انسان خود چھپا دے صحابہ کے برے کاموں کو، اور اگر کوئی دوسرا نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرو، اس کو بدنام کرو۔ اس طرح صحابہ کے متعلق برے احادیث جو ان کے کردار کو برے انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، وہ خود بخود تاریخ میں فلٹر ہو جاتی ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب مناقب الشافعی، تعلیف و فخر رازی، محمد ابن ادریس شافعی کے مناقب، محمد ابن عمر رازی مشہور بخطیب الرأی، فخر رازی کے لسان پر، تحقیق دکتر احمد حجازی السقا، چاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ بالقاہرہ، سنہ 1986 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 136 میں، وَأَمَّا مَذْهَبُهُ فِي قِتَالِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شافعی کا عقیدہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے لڑائی کی ہے، من اہل القبلہ، جو اہل قبلہ میں سے، فروى البیہقی عن الحاکم ابی عبداللہ باسنادہ عن الشافعی، بیہقی نے حاکم سے، اس نے اپنے سند کے ساتھ شافعی سے روایت کی ہے، شافعی نے کہا سئل عمر بن عبد العزیز عن اہل صفین، عمر بن عبد العزیز سے صفین والوں کے متعلق پوچھا گیا، قال تلک دماء طہر اللہ منها یدی، تلک دماء طہر اللہ منها یدی، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا، فلا احب ان اخذب بها لسانی، لیکن اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ان خونوں کے ساتھ اپنی زبان کو بھی آلودہ کروں، اپنی زبان کو بھی
ہنا لگا دو. اچھا. قال البيهقي هذا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لا يعني هو الصواب. بیہقی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انسان کو جس کام سے کام ہی نہیں ہے اس میں ساکت رہو وہ بہتر ہے. اچھا، تو یہ شافعی کا بھی طریقہ کار ہے، بیہقی کا بھی طریقہ کار ہے، عمر بن عبدالعزیز کا بھی طریقہ کار ہے، ان سب کا طریقہ کار ہے. یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر یہ ان کے پاس کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ اگر حدیث ہو نا، دیکھیں جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے میرے محترم ناظرین. کہ 5 طرق سے، صرف مخالفین کے کتب میں 5 طرق سے نہیں، 5 صحابہ سے، اور ہر صحابہ سے، بعض صحابہ میں سے مختلف طرق سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ڈالا امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، امام حسن علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کو دیکھ کر فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو آپ سے لڑائی کرے وہ مجھ سے لڑائی، میں اس کے خلاف حرب ہوں. حرب اس میں جنس ہے، اس میں جنس کو ذات پر حمل کرنا علماء جانتے ہیں یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ھدی، ذالک الکتاب، ذالک مبتدا، الکتاب کیا ہے؟ اس کا بدل ہے. ھدی، یہ کتاب ہدایت ہے، یا کتاب میں ہدایت ہے، یا کتاب ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء بیان نے اس یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ اس میں جنس ہے، خدا اس میں جنس ہے، اس کو ذات پہ، کتاب پہ حمل کیا گیا. کتاب ہدایت ہے، کتاب ہادی ہے، کتاب میں ہدایت ہے، لیکن یہاں پر حمل کیا گیا ہے مبالغہ کے لیے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اس حدیث کے متعلق حدیث ہے کہ انا حرب لمن حاربکم، کبھی جماعت عمرے کے طرق سے کہ یہ متواتر ہے نا، اور بعض طرق ان کا بنفسی ہی صحیح ہے. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان حضرات مقدسہ سے، ان ذوات عالیہ سے لڑے، وہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. میں ان کے خلاف حرب ہوں، میں محارب نہیں ہوں، میں حرب ہوں. یعنی میں خود ابھی سے ان کے لیے نہایت ہی سختی کے ساتھ، نہایت ہی بہادری کے ساتھ، نہایت ہی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، جنگ کی حالت میں. وسلم لمن سالمکم، اور جو ان سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرے، جو ان کی خدمت کرے، میں ان کا خادم ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. تو میرے محترم ناظرین، ان کے لوگوں کے پاس دیکھیں صفین والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز بنی مروان میں سے، ناصبی ہے. عمر بن عبدالعزیز نواسب میں سے. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ زمین والے اس پہ رحمت بھیجتے ہیں، آسمان والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس ملعون پر. سمجھ میں آ رہی میرے محترم ناظرین؟ یہاں پر یہ کیوں ایسا کہہ رہا؟ کیونکہ ان لوگوں کے اگر شافعی کے پاس حدیث ہوتی، حاکم کے پاس ہوتا، بیہقی کے پاس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہوتے کہ بھائی صحابہ میں لڑائی ہو، اس میں کے متعلق آپ کچھ کہنا نہیں، وہ تو پیش کرتے نا. کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو کیا ضرورت پڑی عمر بن عبدالعزیز کے کلام پہ استدلال کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو رد کرنا؟ اور بھائی تمہیں کیا حق ہے؟ تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرنا کفر ہے، ان کی رسالت میں شک کرنا کفر ہے، ان کو برا کہنا یہ ارتداد ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے، اور بھائی وہ اس سے زیادہ کفر دنیا میں متصور ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جو تلوار لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے، جنگ کے لیے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا نا. اگر کفر ہے تو یہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا برابر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا. زہرا سلام اللہ علیہا سے لڑنا برابر ہے، مساوی ہے. کس سے لڑنا؟ حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا، زہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مساوی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر وہ یہ ان موارد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، ان کی شریعت کو مان لیں، ان کا مذہب باطل ہو جائے گا. کیونکہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں نے رد کیا ہے صفین سے پہلے، جنگ صرف تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کے آئیں، جنگ یہ بھی تو ہے نا کہ آگ لے کے آئیں دروازے پر، جنگ یہ بھی تو ہے کہ ان کے حق کو ان لوگوں نے چھپایا ہے. جنگ تو مختلف لسان طرق سے ہوتا ہے، جنگ سے صرف یہ اس طرح نہیں کہ تلوار کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس سے ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ 9-10 طرق سے، صرف 9-10 صحابہ سے
صرف جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے. مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح. میں کبھی انشاءاللہ بات کروں گا ان مسائل پر, ان حدیث کو کھول دوں گا آپ کے سامنے پیش کروں. مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا وان تخلف عنها غرق. میرے محترم ناظرین, حدیث جب متواتر ہوتی ہے تو وہ اس پہ شک کرنے کا محال ہی نہیں رہتا. نو صحابی سے منقول ہے اور بعض صحابہ میں سے کئی طرق سے منقول ہے. مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میری اہل بیت علیہم الصلاۃ کی مثال اس امت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. نوح کی امت میں, بھائی نوح کی امت میں کشتی کی مثال کیا ہے؟ جو لوگ کشتی سے بھٹک گئے وہ کیا ہے؟ دنیا میں ان پہ اللہ کی عذاب, آخرت میں ان پہ اللہ کی عذاب, وہ کافر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بھائی یہی ہے نا, کشتی کے نوح کی کشتی سے چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, جو نوح کی کشتی سے پیچھے رہ گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے, چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو, کتنا ہی بڑا صحابی ہو, جو بھی ہو, کشتی میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ وہ دنیا میں بھی غرق ہے, آخرت میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ جہنمی ہے اور وہ ہے یہ کافر. چاہے کتنا بلا امیر آدمی ہو, کتنے پیسے خرچ کیے ہو, اسے فرق نہیں پڑتا. اور جو کشتی میں آ گیا, کتنا ہی وہ کم خاندان سے ہو, نیچے والے خاندان سے, نیچے نسل سے ہو, کتنا ہی اس نے کم نمازیں پڑھی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جب ایک دفعہ کشتی میں آ گیا, وہ دنیا میں بھی عذاب, اللہ کے عذاب سے بچ گیا. وہ اس کو نبی کی صحبت بھی ملی, نبی کی شفاعت بھی ملی, اور وہ اہل دنیا میں بھی نجات پائے, آخرت میں بھی اہل نجات پائے. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی. مثل اہل بیت فیکم, یہ حدیث متواتر ہے. مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت علیہم السلام کی مثال, اس کی شبیہ اس کی طرح ہے. کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں بیوقوف ہیں, ان کے لیے جب تک واضح مثال نہ دیا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام سمجھ لو, میری اہل بیت کی مثال تم میں اس کی مثال ہے کشتی نوح علیہ السلام کی مثال ہے. کشتی نوح یہ ہے کہ ہلاکت سے بچنے کا انحصار, اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ تم کشتی پہ رہو. اہل بیت علیہم السلام اس امت میں کشتی نوح کی مثال رکھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کی وہی ہدایت پایا, جس نے چھوڑ دیا وہ ذلیل ہے, گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی ہے, اس پہ اللہ کی عذاب ہے, دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اس پر. تو یہ جب اہل بیت, اس طرح کے احادیث تو بے شمار ہیں میرے محترم ناظرین. اچھا, اور شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے تو اس سے زیادہ واضح تر احادیث ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا میرے محترم ناظرین, کہ جو صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لڑائی کیا اور جنہوں نے لشکر لے کے آئے, جنہوں نے ان کے حق کو چینا ہے, تو بلا شک بلا رہا ہے ان کے اگر باتوں کا ان باتوں کا اگر نقل کیا جائے کہ عمر نے یہ کیا, ابوبکر نے یہ کیا, زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ, تو لازمی بات ان کا مذہب تو باطل ہو جائے گا. تو تبھی ان کی مجبوری ہے کہ یہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ حدیث نقل نہیں کریں گے. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی, کتاب چھپی ہے سنہ یہ جلد نمبر 15, کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں. اچھا, اس کتاب میں صفحہ نمبر 90 میں شیخ الحنابلہ, ان کا امام ہے, حنبلیوں کا امام, محدثین کا امام, البربہاری, ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البربہاری الفقیہ, بہت بڑا محدث ہے جماعت عمریہ کا. ان کی کتاب ہے میرے محترم ناظرین شرح السنہ, معاف کیجیے گا, ان کی کتاب شرح السنہ نہیں, ان کا کتاب کا نام کیا ہے, معاف کیجیے, ان کا کتاب کا نام شرح السنہ. شرح السنہ تعلیف ہو, شرح السنہ تعلیف ہو ابو محمد حسن ابن علی بن الخلف البربہاری, متوفى سنہ 329. اچھا, مکتبۃ الغرباء الاثریہ میں چھپی ہے, مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے. کب؟ سن 1993 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر, بہت بڑا محدث ہے. جماعت عمریہ کے اکثر جو محدثین ہیں وہ احمد بن حنبل کے اتباع ہیں, مثلا بخاری ہے, مسلم ہے, یہ ان کا یہ لوگ زیادہ احادیث اور روایات کے کی طرف مائل رکھتے ہیں. اچھا, صفحہ نمبر 74 میں وہ فرماتے کیا, وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ثم افضل الناس, کہتے ہیں سب سے افضل کون ہے؟
سب سے افضل پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر عمر عثمان ہے، پھر ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی و طلحہ والزبیر وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وعبد الرحمن بن عوف لعنت اللہ علی ابویہ، لعنت اللہ علی ابویہ، کہ تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو طلحہ کے ساتھ برابر کیا، ملعون آدمی، چلے مہرا۔ اس کے بعد افضل الناس، اس کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما او شہرا او سنتا او اقل او اکثر، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن، ایک ہفتہ یا وہ ایک دن سے بھی کم تر دے گا، وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے، ٹھیک۔ یہ لوگ ایسے ہیں ترحم علیہ، ان لوگوں پہ، صحابہ پہ تم کیا کرو؟ ترحم کرو، ان پہ اللہ سے رحمت مانگو، وتذکر فضلہ، ان کے فضائل بیان کرو، وتکف عن ذلتہ، اور ان کے برائیاں بیان نہ کرو، صحابہ کی برائی اگر چاہے سچ بھی ہو نا، اس کو بیان نہ کیا کرو۔ ولا نذکر احدا منهم الا بخیر، اور ہم ان میں سے سب کو خیر کے ساتھ ذکر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میں نے آپ کو دکھا دیا نا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم کیا کرو؟ رک جاؤ۔ اچھا، تو تم نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی اتنی مذمت کی ہے؟ یہ جہنم جائیں گے، فلان جگہ جائیں گے، وہ احادیث حوض کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ اتنے آیات لے کے آئے قرآن مجید میں نے پچھلے پروگرام میں نے دکھایا تھا نا، لقد نعلم المستقدمین منکم لقد نعلم المستاخرین، اس کے متعلق واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اس کے علاوہ کتنے آیات۔ وقال سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ نے کہا من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکلمۃ فهو صاحب ہوا، جو بھی شخص ایک لفظ صحابہ کے متعلق کہہ دے تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، وہ گناہ کار ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو اس طرح کو کیا ہو جاتا ہے میرے محترم ناظرین کہ صحابہ کے متعلق جو بھی شخص کوئی نقل کرے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وہ تو جرح ہو جاتا ہے خود بخود۔ یہ کتاب شرح السنہ للبغوی حسین بن مسعود البغوی، متوفى سنہ 516، جزء اول، چاپ المکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے بیروت میں 1993 میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ مالک ابن انس فرماتے ہیں صفحہ نمبر 229 میں، من یبغض احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی بھی ایک صحابہ سے بغض رکھے، اب اس کا بغض کیا ہوگا؟ میرے آپ حدیث نقل کریں نا صحابہ کے خلاف، تو آپ پہ ٹپا تو لگ جائے گا کہ آپ بغض رکھتے ہیں۔ اچھا، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ، اور اس کے دل میں صحابہ، کسی صحابی کے لیے کیا ہو؟ کسی صحابی کے لیے قدورت ہو، اس کا خاطر صحابی کی وجہ سے مقدر ہو، اس کے دل میں صحابی سے کچھ یہ ہو، کچھ شک ہو، کچھ بغض ہو۔ اچھا، فَلَيْسَ لَهُ فِي حَقٌّ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، اس کو بیت المال سے، اس کا خزانے سے جو عطا ہوتی ہے نا، غنائم وغیرہ، اس کا حصہ کٹ جانا چاہیے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، جب اس طرح واضح طور پہ تفسیق کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف اگر روایت نقل کریں گے تو آپ جو ہے کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں صحابہ کے لیے کوئی خدورت ہے کسی صحابی کے لیے، تو آپ کا حصہ بیت المال سے کٹ جانا چاہیے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے متعلق کبھی وہ حدیث نقل نہیں ہوتی نا، کہ وہ ان کے اعمال، یا اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے بھئی جو نقل کرے گا اس کی تفسیق ہوگی۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک کیس اسٹڈی آپ کو دکھا دوں۔ احمد ابن حنبل کا، احمد ابن حنبل بخاری مسلم کا استاذ ہے، ترمذی نسائی ان لوگوں کا استاذ ہے۔ ان لوگوں نے احمد ابن حنبل سے حدیث نقل کیا، اور احمد ابن حنبل اپنے زمانے میں محدثین کا ایک لیڈر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں ان کے ہاں طرز تفکر کیا تھا کہ کس طرح یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ احادیث کو چھپایا جائے، احادیث کو نقل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی تصدیق کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، اور احادیث کو جلایا جائے، وہ احادیث جن میں صحابہ کی بری باتیں ہیں ان کو جلایا جائے۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد ابن محمد ابن ہارون یزید الخلال، متوفى سنہ 311۔ یہ کتاب چھپی دار الرایہ میں سنہ 1989۔ دار الرایہ کہاں پہ پڑتا ہے؟ ریاض میں پڑتا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین
اس کے جزء ثالث پر، جزء ثالث، یہ جزء ثالث ہے اس کتاب کا، جزء ثالث ہے ذکر الروافض۔ اچھا، اس کے بعد ایک باب ہے التغلیظ علی من کتب الاحادیث التي فيها طعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے ایک باب بنایا التغلیظ، کہ یعنی سختی و شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھتے ہیں۔ جو دیکھیں ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ احادیث کو، پہلے زمانے میں تو احادیث کو نہیں لکھتے تھے، یعنی وہ صرف سنتے تھے، بعد میں لکھنا شروع ہو گیا، تو ان کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی۔ یہ 3 صدی کا عالم ہے، 4 صدی کا عالم ہے۔ التغلیظ، شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھیں جن میں شدت، ان کس پر؟ شدت ان لوگوں پر، شدت ان لوگوں پر کہ جو وہ احادیث لکھتے ہیں جس میں طعن ہے اور صحابہ پر، ان پہ شدت کریں، ان کی تفسیق کیا جائے، ان کو ان کے پاس نہ جائیں، ان کے احادیث نقل نہ کیا جائے، طالب علموں کو یہ بولا جائے کہ ان کے احادیث نقل نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے انہوں نے واقعات، اپنے چشمدید واقعات نقل کیے ہیں۔ یا ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں خود احمد کے پاس تھا، اس نے کہا ان قوما یکتبون هذه الاحاديث الردیئہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد حكوا عنك انك قلت ان لا انكر ان يكون صاحب هذا الحديث يكتب هذه الاحاديث يعرفها فغضب وانكره انكارا شديدا۔ اس نے کہا کہ بہت سارے یہاں پہ محدثین ہیں کہ یہ احادیث جن میں صحابہ کے احادیث الردیہ، ردیہ کس کو بولتے ہیں؟ گٹیا، اس احادیث کو گٹیا بولتے ہیں، یہ گٹیا احادیث نقل کرتے ہیں، گٹیا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ جو گٹیا حدیث نقل کرتے تھے یہ بڑے بڑے علماء تھے، احمد بن حنبل کے اپنے اساتید تھے، اور یہ بخاری مسلم کے وہ روات ہیں جن کے وثاقت پہ اجماع ہے۔ لیکن اس زمانے میں دیکھیں حقیقت کو چھپانا، یہ فوراً پورے حقائق کو چھپایا جائے نا، یہ تو ناممکن کام ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کریں سنہ 10، 12، 15 ہجری میں، یا ان کے وفات کے بعد سنہ 15، سنہ 20، سنہ 30، اس وقت تو لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ تھی نا، تو ان سب کو ایک دفعہ انکار کرنا وہ ناممکن تھی۔ ہاں، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو نقل نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے۔ جو اگلے لوگ آئیں گے ان کو پھر وہ تو ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ مثلا میں اس کا مثال دیتا ہوں، ابھی ہمارے زمانے میں جب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مجتہدین یہ خامنئی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نے اپنے یہ مجتہد نہیں ہے، یہ مرجع نہیں ہے، جس وقت اس نے مرجعیت کا اعلان کیا تھا نا اپنا، یہ ایک جوک سا تھا، ٹھیک ہے نا، جوک، کیونکہ سب کو پتہ تھا یہ دیکھو مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو سب کو پتہ تھا یہ نہ مرجع ہے نہ عالم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کہ حکومت کی طرف سے بہت سختی کی گئی کہ یہ جو بھی شخص اس طرح اگر کہے تو اس کے خلاف کیس کھولا جاتا تھا۔ اس طرح کیس نہیں کھولا جاتا تھا کہ تم نے خامنئی کا مرجعیت کا کیوں انکار کیا ہے، اس طرح کا کیس اس پہ نہیں چلاتے تھے۔ مثلا اس کیس چلاتے تھے کہ تمہارا مکان جو ہے وہ کیا ہے، تمہارا مکان غصبی ہے، یا اس کے بھائی کو پکڑتے تھے کہ تیرے بھائی نے چوری کیا ہے، تیرے بھائی کا مثلا رشوت لیا ہے، یا تیرے بیٹے نے اس طرح کے، یا اس کی داماد ہے، یا اس کے رشتہ داروں کو اس طرح پکڑتے تھے۔ اکثر جو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے، وہ اس طرح کیس نہیں لاتے ایران میں۔ اب تو اس طرح کیس بھی لانا، اگر کوئی خامنئی کو کچھ کہہ دے تو اس کو کلیئر کٹ اسی طرح کیس لاتے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا، خصوصاً بڑے جو مجتہدین ہیں ان کے خلاف اس طرح کیس نہیں لا سکتے تھے کہ وہ آپ خامنئی کو آپ نے برا کہا، لیکن ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی، خامنئی مرجع نہیں ہے، خامنئی مجتہد نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، ایران کے اندر، قم میں، علماء کے اندر۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو درباری ملا ہیں ان کو انہوں نے پیسے دے دیا کہ تم خامنئی کو مراجع کے حساب میں لو، ان کو تعریف کرو، ان کو دعا دے دو ہمیشہ۔ تو ہمیشہ جو ہے اس کے برعکس تبلیغات شروع کی گئیں ممبروں پر، حوزے میں، کہ خامنئی مرجع ہے۔ اور اس کے کچھ ابھی جو طالب علم ہے نا، اگر آپ ان سے کہہ دیں، ابھی جو نئے طالب علم ہے قم یا نجف اشرف، کہہ دیں کہ خامنئی یہ جاہل آدمی، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ
سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی ہے نا کہ جیسے قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے، قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے، اس طرح حالانکہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سینسرشپ ہے. پرانے لوگوں کو یہ سب باتیں پتہ ہیں، نئے لوگوں کو نہیں معلوم نا، اور پرانے لوگ اس بات کہنے کی جرات نہیں رکھتے. اب یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس طرح. یا مثلا وہ لوگ جو خمینی صاحب کے ساتھ تھے انقلاب میں، خمینی صاحب کے جو ساتھ تھے، خمینی صاحب نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیسے ایک کو باتیں دیگر ان لوگوں نے اپنے سے ہٹا دیا، جیل میں ڈال دیا یا پھانسی کر دیا. اور بعد میں جو دوسرا طبقہ خمینی صاحب کے ساتھ آ گئے، پھر ان کو خامنئی صاحب نے ان کو کیسے ہٹا دیا. اور وہ لوگ جو بالکل خمینی کے دشمن تھے، اب وہ جو ایران میں ان کو بڑے بڑے مقامات دیے گئے خامنئی صاحب کے زمانے میں. اور جو پرانے یار تھے خمینی صاحب کے، وہ سب اب کوئی بھی نہیں ہے وہ سامنے، وہ سب پیچھے ہٹائے گئے، سب ان کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اب اگر لوگ کہتے ہیں مثلا کہ یہ مصباح یزید جو تھا یہ خمینی صاحب کا بڑا مخالف تھا، اور یہ جنگ کا بھی مخالف تھا، ایران عراق کے جنگ کا بھی مخالف تھا، اور خمینی صاحب کے زمانے میں کتے کی طرح ذلیل تھا، اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھا. اور لیکن خامنئی نے اس کو کتنا بڑا عہدے دے دیا، ایک بہت بڑا یونیورسٹی دے دیا، اور ہمیشہ مختلف چینلز پہ، میڈیا پہ اس کو آگے لاتے تھے. تو لوگ اس کو تو جنہوں نے دیکھا نہیں، جن کو تاریخ کا نہیں معلوم، وہ تو انکار کریں گے. یا مثلا آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ جان، خمینی صاحب خود ان کے درس میں جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کے وہ مقرر تھے. یہ دوبارہ جا کے اپنے استاد کی تقریر کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جاتے تھے کہ استاد صاحب نے کیا فرمایا، سید کاظم شریعت مداری کی باتیں سن کر. یا مثلا یہ کہ سید کاظم شریعت مداری وہ تھے جنہوں نے خمینی صاحب کو پھانسی ہونے سے بچایا. ٹھیک ہے نا. پھانسی ملنے سے بچا دیا سن 1962 میں، کیونکہ اس نے اعلامیہ دے دیا کہ بھئی اس کو یہ مرجع ہے اس کو. حالانکہ خمینی کا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت زمانے میں، کوئی مقلد نہیں تھا. اس نے اس لیے اعلامیہ دے دیا کیونکہ شاید اس کو پھانسی دینے لگا تھا خمینی کو. اور بعد میں کیا ہوا کہ ایران میں آپ شریعت مداری کا نام نہیں لے سکتے حوزے میں، بالکل نام نہیں لے سکتے. زمانے میں جب ہم تھے تو اگر ہم ان کا نام لینا چاہتے تھے تو چپکے سے آپ پوچھتے تھے. اور ان کے مدارس پہ قبضہ کیا گیا. ان کو اصلاً آپ نے آج تک سنا ہے خلع مرجعیت؟ یہ اس کو مرجعیت سے خلع کیا گیا. انہوں نے حوزے والوں سے لکھوا کے دے دیا کہ بھائی وہ جو ان کے شاگرد تھے یہ عادل نہیں ہے، یہ مرجعی نہیں ہے. حالانکہ اس نے کوئی ایسی کام نہیں کیا تھا جو جھوٹ ہو، جو غلط ہو، جو باطل ہو. اس کا جو صادق قطب زادہ کی کہانی ہے نا، آپ کو نہیں معلوم کیونکہ یہ آیت اللہ شریعت مداری جو تھے، ان کا جو مرجعیت تھا ایران میں خمینی صاحب سے زیادہ تھا، ان کی تقلید زیادہ تھی خمینی صاحب سے. لیکن انقلاب کے بعد خمینی کی بھی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی انقلاب کے بعد. اور وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تھے جس طرح خمینی صاحب کہتے تھے. اس طرح وہ ولایت فقیہ کو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے اس طرح ولایت فقیہ. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان کو مارنے کے لیے انہوں نے ایک شخص تھا ایران میں، سابق وزیر خارجہ تھا صادق قطب زادہ. یہ منتظری صاحب کے میموارز میں، ان کے کتاب میں موجود ہے. جو لوگ دیکھنا چاہیں، جو لوگ طالب علم ہیں، مولوی لوگ ہیں دیکھنا چاہیں، وہاں پہ موجود ہے. احمد خمینی صادق قطب زادہ کے پاس جاتا ہے کہ آپ آ کے ٹی وی میں کیا کریں، اسلام کے لیے آپ یہ اتنا کام کریں نا. انقلاب کی مسلط ہے، اسلام کی مسلط ہے کہ آیت اللہ شریعت مداری نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ پیسے لے لو اور جا کے اس سے بم خرید لو اور خمینی صاحب کو تم قتل کرو. ان کے گھر کے ساتھ جو ہے تم وہاں پہ بم رکھو تاکہ اس کی قتل ہو جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، میں مر جاؤں. اور پھر آپ یہ اعتراف کر لیں، پھر میں آپ کو امام سے یعنی خمینی صاحب سے آپ معافی دلا دوں گا. تو وہ بیچارہ اس نے آ کے یہ اعتراف کیا. پھر لوگوں نے اس صادق قطب زادہ کو بھی پھانسی دے دی، حالانکہ وہ اس سے مصلحتاً ان لوگوں نے خود کہا تھا تم اس طرح اعتراف کرو. وہ بالکل منتظری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ موثوق ذرائع سے سنا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کیا تھے، وہ منتظری صاحب اس زمانے میں نمبر 2 تھے خمینی صاحب کے. اور پھر ان لوگوں نے پکڑ لیا بھائی کاظم شریعت مداری کو کہ تم نے
امام کو قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرجع کو پکڑا کہ تو نے دوسرے مرجع کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور وہ بھی اتہام تہمت پر, جھوٹے تہمت پر. وہ بیچارہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, کیونکہ اس کو مارنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کیا تھا, رقیب تھا خمینی کا. اچھا بہرحال تو اب اس کے بعد سینسرشپ شروع ہو گیا نا. حوزے میں کوئی اس کا نام نہیں لیتا. یہ مراجع جو ہے نا, یہ مکارم شیرازی, جعفر سبحانی, یہ موسیٰ شبیری سے, یہ سب خاص شاگرد ہیں آیت اللہ شریعت مداری کے. آیت اللہ شریعت مداری کے خاص شاگرد, اور اکثر قوم کے جو مجتہدین ہیں وہ شریعت مداری کے شاگرد ہیں. لیکن اب کوئی نام نہیں لیتا شریعت مداری کا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے نہایت شدت کی جاتی ہے, سختی کی جاتی ہے. جو شریعت مداری کا نام لے لے, اس کی تعریف کرے, اس کو وہ نہیں چھوڑتے پھر ایران میں, کیونکہ ان کے ایک سیاسی کیا ہے, سیاسی ضرورت ہے. اسی طرح پاکستان میں دیکھیں نا, اب جو ہے آپ میڈیا کھولیں نا, پاکستان کا میڈیا میں دیکھیں, اخبارات, ٹی وی وغیرہ, ایسا لگتا ہے کہ عمران خان دے جو کہ ہر کام برے ہیں, ہے کہ نہیں. اس کی شادی بھی بری ہے, اس نے زنا بھی کیا, اور جو بھی دنیا کے جو برے کام عمران خان سے نسبت دی جاتی ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, مگر یہ کہ وہ اس نے برا کام کیا, کوئی اس کا اس طرح ذکر نہیں کرتا پاکستانی اخبارات میں یا ٹی وی پر. عمران خان نے کوئی اچھا کام بھی کیا, حالانکہ ابھی اس کے حکومت کو گئے 1 سال بھی نہیں ہوا. 1 سال بھی نہیں ہوا نا. 1 سال پہلے وہ سب کے آنکھوں کا تارا تھا, وہ پاکستان کا نمبر 1 ہیرو تھا, ٹھیک ہے نا. اب اگر دیکھیں, ابھی اگر اسی طرح چلتا رہے نا, سب عمران خان کو برا کہیں, اور جو کوئی اس کو اچھا کہے اس کو جیل میں ڈالا جائے. اگر اسی طرح یہ سلسلہ 50 سال چلے, 100 سال چلے, 200 سال چلے, 200 سال والے تو وہی وہ سب, اس کے بعد تو اس کا صرف بدنامی رہے گی نا, خوشنامی تو نہیں رہے گی. یہ سینسرشپ کا کیا ہوتا ہے, سینسرشپ کا یہ اثر ہوتا ہے میرے عزیز. اچھا, تو اس کتاب میں یہ ہے, میں احمد کی طرف آتا ہوں. احمد نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے محدثین ہیں جو یہ گھٹیا احادیث صحابہ کے متعلق لکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے نقل کی گئی ہے, احمد سے نقل کی گئی ہے. بھلے یہ احادیث نکلے والے ان احادیث کو جانتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ احادیث باطل ہیں, فلانے انا لان کے رہادا. بھلے فقلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر. جو شخص ان احادیث کو لکھا, اس طرح کے احادیث جو صحابہ کے متعلق ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیں, اس کے پاس نہ جائیں. احمد نے کہا یستحل صاحب هذه الاحاديث الردیعہ الرجم. اس نے کہا کہ جو اس طرح کے احادیث لکھتا ہے جو صحابہ کے متعلق اس میں بری باتیں ہیں, وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے, اس کو قتل کیا جائے. پھر احمد خود کہتا ہے, وقال ابو عبد اللہ جاءنی عبد الرحمن ابن صالح. عبد الرحمن ابن صالح میرے پاس آئے. عبد الرحمن ابن صالح کون ہے میرے محترم ناظرین؟ میں اس کو دکھا دوں آپ کو. عبد الرحمن ابن صالح جو تھا, یہ احمد ابن حنبل کے زمانے میں اس کا معاصر ہے. اس کی وفات سنہ 230 اس طرح ہے. عبد الرحمن ابن صالح, یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, جلد نمبر ہے بھائی, جلد نمبر کون سا ہے, 17 سنہ 1992 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 177. عبد الرحمن ابن صالح الازدی العتکی. اچھا, یہاں پر روا عن, بہت سارے لوگوں سے اس نے نقل کیا ہے, اور جن لوگوں نے ان سے نقل کیا یہ بھی بہت زیادہ, اور یہ سنن نسائی میں اس کی حدیث بھی ہے مجھے لگتا ہے. اچھا, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, قال محمد ابن موسیٰ البربری, محمد ابن موسیٰ نے کہا رأیت یحیی بن معین جالسا, یحیی بن معین جالسا, میں نے یحیی بن معین کو دیکھا فی دہلیز عبد الرحمن ابن صالح غیر مرہ. یحیی بن معین میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دہلیز میں, دہلیز سمجھتے ہو نا, کوریڈور میں بیٹھا ہے. بہت دفعہ ادھر میں دیکھتا تھا کہ بیٹھتا تھا ادھر. تخرج الیہ جزازات یکتب منها عنہ, اس کو وہ چمڑے کی حدیث, پرانے زمانے میں چمڑے کی کتابیں ہوتی تھیں نا, چمڑے کے ٹکڑے دیتا تھا, اس سے وہ لکھتا تھا, حدیث لکھتا تھا.
خلف ابن سالم کہتا میں نے یحییٰ ابن معین سے کہا تذهب الى عبد الرحمن ابن صالح فقال له يحيى ابن معين بلي اغرب لا صلى الله عليك انه والله 70 حديثا ما سمعت منها شيئا. اس نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو شاگردی کے لیے؟ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نہ ہو، میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ اس کے پاس ایسے احادیث ہیں، 70 ایسے احادیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں ان سے لینا جاتا ہوں، حدیث لینے جاتا ہوں. اچھا، ابو حاتم نے کہا وہ صدوق تھا. وقال سهل ابن علي الدوري سمعت يحيى بن معين يقول يقدم عليكم رجل من اهل الكوفه، کوفہ میں سے ایک آدمی آ گیا، يقال له عبد الرحمن بن صالح صدوق ثقة صدوق شیعی، وہ ثقہ ہے، صدوق شیعی ہے. شیعی سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اثنا عشری ہے یا رافضی ہے. لأن يخر من السماء احب الیہ من ان يكذب في نصف حرف. یحییٰ بن معین جو احادیث میں یہ بہت ان کا بڑے اساتین میں سے ایک ہے، اگر وہ آسمان سے زمین گر جائے اس کے لیے یہ بالکل جہنمی بن جائے، اس کے لیے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ وہ حدیث میں آدھا حرف میں بھی جھوٹ بولے. اچھا، یہ یحییٰ بن معین ہے اور یہ صالح ہے، ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں، احمد بن حنبل کہتا ہے عبد الرحمن بن صالح یہی میرے پاس آیا، فقلت له تحدث بهذه الاحاديث، میں نے کہا کہ تم یہ احادیث صحابہ کے متعلق نقل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جعل حدث بها فلان وحدث بها فلان، اس نے کہا کہ فلاں ان حدیث نے فلانے نے نقل کیا، فلاں یہ حدیث میں تو نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث واقعا میں نے مشایخ سے لی ہیں، یہ ثقہ ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں. وانا ارفق به وهو يحتج، میں اس کے ساتھ، احمد کہتا ہے میں اس کے ساتھ نرمی کرتا تھا، وہ اس نے دلائل لے کے آئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه، اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر میں نے اس سے بات نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، صرف اس حدیث نقل کرنے صحابہ کے متعلق جو برے احادیث ہیں اس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں نقل کرنے پر فتویٰ دے دیتا ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے. اور اس کا ایک ساتھی ہے اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، یحییٰ بن معین کا استاد ہے اور بہت سارے دوسروں کا استاد ہے، پورا لسٹ ہے وہاں پہ کہ کن کن مشائخ نے اس سے حدیث نقل کیا. وہ صحیح حدیث لے کے آتا ہے صحابہ کے متعلق، اس کے ساتھ پھر اس کی عزت نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرتا. اس کے بعد والے حدیث کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یحییٰ احمد بن حنبل کو خط لکھا ہے اور اس کے پوچھا کہ ایک شخص ہے کہ حدیث نقل کرتا ہے فیہ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے کہ اس میں صحابہ کے متعلق بری باتیں، کچھ صحابہ کے متعلق اس میں بری باتیں اس حدیث میں. ارویہ کما سمعتہ، اس کو میں نقل کروں جس طرح میں نے سنا ہے، اس میں صحابہ کے متعلق بری باتیں. ہاں، اب یحییٰ بن احمد بن حنبل کو کیا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ صحیح ہے اس کو چینج کرے کے بغیر اسی طرح نقل کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا فتویٰ دے دیتا ہے احمد بن حنبل؟ فتویٰ دیتا ہے ما يعجبني ان يروي الرجل حديثا فيه على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما يعجبني، یہ جو عبارت ہے ما يعجبني، اس کا جو لفظی ترجمہ کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب مجھے پسند نہیں ہے. ما يعجبني کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہے. یہ ما يعجبني کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرام ہے، اس کو ترک کرنا اس کی ضروری ہے. حرام ہے کہ آپ وہ حدیث نقل کریں کہ ان یروی الرجل، اگر کوئی شخص یہ حدیث نقل کرے جس میں صحابہ کے متعلق کوئی بری بات ہے، پھر وہ خود کہتا ہے وَإِنِّي لَأَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِّمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شيء، کہتا ہے کہ میں خود بہت سارے ایسے احادیث کو باہر پھینکتا ہوں، میں بہت سارے ایسے احادیث کو چھپا لیتا ہوں. اضرب علی حدیث یعنی اس کو چھپا لیتا ہوں، اس کو نقل کسی کو نہیں بتاتا جس میں صحابہ کے متعلق بری باتیں. غیر حدیث کئی سارے ایسے احادیث ہیں ان کو نہیں بتاتا. یہ سینسرشپ ہے کہ نہیں ہے؟ حق کو چھپانا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ احمد بن حنبل جو ہے ایک بہت بڑے محدث تھے صنعاء میں، یمن میں. اس کا نام ہے عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی. اس کا تعلق قبیلے کا تعلق ہے ازد سے. میں پانی پیوں. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ. عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی بہت بڑے محدث تھے. اور احمد بن حنبل یہ تو عراق کے تھے، یہ بغداد کے تھے. یہ گئے تھے یمن ان حدیث لینے کے لیے ان سے، کیونکہ ان کے پاس ایسے حدیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں.
وہ ابن جریج کے شاگرد تھے، سفیان کے شاگرد تھے، اور معمر ابن راشد ازدی کے ان کے خاص شاگرد تھے، ان کے تو اس کے پاس بہت بڑے سارے احادیث تھے، کسی اور کے پاس نہیں تھے. تو لوگ دور دور سے جاتے تھے صنعا، اور یہ بہت سارے محدثین گئے ہیں صنعا یمن اسی لیے کہ عبد الرزاق سے حدیث لینا. عبد الرزاق کی وفات ہے سنہ 211 کی، اس کی ولادت ہے سنہ 126 کی. احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ میں راستے میں جب جا رہا تھا اس وقت یمن کو، تو میرے پیسے راستے میں ختم ہو گئے، تو میں نے شاگردی کی راستے میں. اس نے بہت وہاں پہ اس کو راستے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر وہ پہنچا یمن، قبائل کی اور قافلوں کی اس نے نوکری کیا، کہ یمن پہنچ جائے. وہاں پہ اس نے عبد الرزاق سے احادیث اخذ کی ہیں. اچھا، اور بہت عرصے تک یہ یمن میں تھا احمد، وہاں عبد الرزاق سے یہ حدیث اخذ کرتا تھا. اچھا، حدثنا ابراہیم اخو ابان ابن صالح، ابان ابن صالح کا بھائی ابراہیم نے مجھے نقل کیا کہ میں احمد کے ساتھ عبد الرزاق کے پاس تھے. ہم لوگ روایات میں میں عبد الرزاق کا آپ کو دکھا دوں اس کا ترجمہ. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تالیف یوسف المزی، جلد نمبر 18 سن 1992 میں چھپی ہے. یہ ہے عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع الحمیری، عبد الرزاق صنعانی کا ترجمہ. عین، اس کی احادیث بخاری میں بکثرت ہے، مسلم میں بکثرت ہے، کتب اربعہ میں بکثرت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بکثرت ہے. سب محدثین نے ان سے استفادہ کیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پہ صفحہ نمبر 56 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر ہے یہ 56. قال ابو زرعہ دمشقی، ابو زرعہ دمشقی کہتے ہیں کہ احمد بن صالح مصری نے مجھے کہا، قلت لاحمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا، رأیت احدا احسن حدیثا من عبد الرزاق؟ قال لا، قال لا. احمد بن حنبل سے میں نے پوچھا کہ کوئی کسی شخص کو دیکھا ہے تو نے کہ جو احمد بن حنبل سے زیادہ بہتر محدث ہو؟ معاف کیجیے، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ عبد الرزاق صنعانی سے بہتر تو نے کسی بڑے محدث کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا، اس سے بڑا محدث میں نے نہیں دیکھا. اچھا، اس کے متعلق معمر ابن راشد ازدی فرماتے ہیں، واما ابن حمام فإن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل. قال محمد بن السری والله لقد أتعبه. اس کے استاد معمر بن راشد ازدی، یہ 18 سال کا تھا کہ یہ معمر بن راشد ازدی کے ساتھ لگ گیا تھا، اس کی شاگردی کی تھی، کیونکہ معمر بن راشد بصرے کا تھا، بصرہ چھوڑ کے وہ یمن آیا تھا. وہ اسی بچپن سے ہی نوجوانی سے اس کے ساتھ 7 سال یا 8 سال اس کے ساتھ رہا تھا، یا 10 سال. تو معمر کے جو اکثر احادیث ہیں اسی نے عبد الرزاق نے نقل کی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ وہ اپنے شاگردوں کے متعلق معمر بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ابن حمام جو ہے، یہ عبد الرزاق، اس کے قافلے اس کے پاس آئیں گے حدیث اخذ کرنے کے لیے. تو محمد بن سری کہتا ہے یہی ہوا. اور بہت سارے دوسرے محدثین کے جملوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کی طرف لوگوں نے سفر کی ہو حدیث اخذ کرنے کے لیے عبد الرزاق کی طرح. عبد الرزاق، اچھا، اس کی بڑی تعریف ہے ان کی کتابوں میں، عبد الرزاق صنعانی کی. اور وہ شیعہ نہیں تھا. مثلا ملاحظہ فرمائیں یہاں پر اسی کتاب مزی میں نقل کرتے ہیں، واللہ عبد الرزاق کہتے تھے، واللہ من شرح صدری قط ان افضل علیا علی ابی بکر و عمر. کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کبھی میرا دل اس بات پہ گوارا نہیں کرتا کہ میں علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دوں، فضیلت دوں. اور کہتا تھا کیا، رحم اللہ کو، یہ آپ خود پڑھو باقی، ورحم اللہ فلان ورحم اللہ فلان ورحم اللہ علی علیہ السلام، فمن لم يحبهم فما هو بمؤمن. جو ان چاروں سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. پر کہتا تھا افضل شیخین بتفضیل علی ایاہما علی نفسه، کہ میں شیخین کو علی علیہ السلام پہ فضیلت دیتا ہوں. اچھا، تو یہ کوئی ایسا شیعہ نہیں تھا کہ جس معنوں میں آج کل ہم شیعہ کو سمجھتے ہیں. اچھا، آتے ہیں واپس کس کتاب کی طرف، کتاب ہے کتاب السنہ ابو بکر مروزی کی طرف. رفیق ابراہیم کہتا ہے کہ میں احمد کے ساتھ عبد الرزاق کے پاس ہم حدیث اخذ کرنے گئے تھے، فجعلنا نسمع، اور وہ حدیث سنا رہا تھا، ہم حدیث سن رہے تھے. بھائی حدیث ہم سن رہے تھے.
شاید اس زمانے میں یہ نہیں لکھتے تھے، شاید ان کو یہی تک امید تک ان کو یاد رہے. بہرحال فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها، پھر عبد الرزاق نے وہ احادیث نقل کرنا شروع کیے جس میں وہ باتیں ہیں. جس میں کیا ہے؟ جس میں وہ باتیں ہیں. یہ کون سی باتیں؟ وہ باتیں یعنی صحابہ کے برے باتیں ہیں نا، یا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں. وہ فضائل جن سے امامت ثابت ہوتی ہے، ان سے مراد یہی ہے یہاں پر. اچھا، فقام احمد بن حنبل فاعتزل ناحیہ، احمد بن حنبل اٹھ کے چلا گیا، دور چلا گیا، دور چلا گیا، میں نہیں سننا چاہتا. وقال، اس نے کہا ما اصنع بهذه، اس نے کہا یہ مجھے ان حدیث سے کیا کام. دیکھو خود احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الرزاق اس کا استاد بھی ہے. عبد الرزاق اس نے خود کہہ دیا کہ عبد الرزاق سے بڑا محدث میں نے دیکھا بھی نہیں، اتنا بڑا محدث، بخاری مسلم کوئی بھی اس کے وثاقت پہ شک ہی نہیں کرتا عبد الرزاق کے وثاقت پر. جب وہ حدیث نقل کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اس میں صحابہ کی بری باتیں، تو یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ نہیں سیکھنا. فلما انقطعت تلك الاحاديث فجاء فجعل يسمع، اور جب وہ حدیث ختم ہو گئی ہیں تو پھر دوبارہ واپس احمد آیا. اب ابو بکر عمر کے جو برے کام ہے نا وہ ختم ہو گئے ذکر کرنا، عبد الرزاق نے وہ حدیث ختم کری، تو اب دوبارہ آیا جو تیمم طہارت وغیرہ کی حدیث ہیں وہ سننے آ گیا. وأخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث فجاءت هذه الأحاديث في المثالب. کہتا ہے ہم احمد بن حنبل کے ساتھ، عباس الدوری کہتا ہے ہم احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے شاگرد تھے، کلاس فیلو تھے. اچھا، حدیث لینے گئے تھے کسی شیخ کے پاس. اب عبد الرزاق ضروری نہیں عبد الرزاق کوئی اور ہوگا، تو یہ حدیث پہنچ گئے مثالب. مثالب کس کو بولتے ہیں؟ متاعن کو بولتے ہیں نا، صحابہ کی بری باتیں، برے کام کہ فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا. اعتزل احمد، احمد بھاگ گیا وہاں سے، حتی تفرغ، جب تک استاد کی وہ حدیث ختم نہیں ہوا احمد واپس نہیں آیا، چلا گیا. فاذا فرغ المحدث رجع فسمع، جب اس محدث نے، استاد نے وہ حدیث ختم کیا جو صحابہ کی کرتوتوں پہ مشتمل ہے، پھر واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مذمت کیا، مثلا وہ نہیں سننا. مصالب کی احادیث، چاہے وہ اس کا کہنے والا پیغمبر ہے، چاہے وہ حدیث صحیح سند ہے، استاد اس کا بڑا استاد، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. تو اگر سنے گا نہیں تو نقل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہی ہوگا بھائی. وہ نقل کیسے ہوگا؟ اس طرح سینسرشپ تاری ہوتی ہے نہیں ہوتی. قال مقاتل وسمعت غیر شیخ يحكي عن احمد بن حنبل هذا. مقاتل کہتا ہے میں نے بہت سارے مشایخ حدیث سے سنا کہ احمد کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، سمعت جعفر الطیالسی یقول، جعفر طیالسی کہتے تھے کہ یحییٰ بن معین کہتے تھے کانوا عند عبد الرزاق، ہم لوگ عبد الرزاق کے پاس تھے. احمد تھا، خلف تھا، ایک اور شخص تھا. فلما مرت احاديث المثالب وضع احمد بن حنبل اصبعيه في اذنيه طويلا حتى مر بعض الاحاديث ثم اخرجهما ثم ردهما حتى مضت الاحاديث كلها، بل او كما قال. کہتے ہیں ہم عبد الرزاق کے پاس تھے، خلف ابن سالم بھی وہاں پہ تھا، ایک اور بھی تھے وہاں پہ، ہم حدیث لینے گئے تھے تو عبد الرزاق حدیث پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مثلا فلان غزوے میں پیغمبر نے یہ کہا، فلان صحابی نے یہ کہا تو پیغمبر نے یہ فرمایا. تو احمد نے اپنی جو ہے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال دیے، اس کو سنائی نہ دے. تو بہت عرصے تک طویلاً اس کے ہاتھ جو اس کے کان میں ہے، احمد ادھر بیٹھا، شرم بھی نہیں ہے اس کو. پیغمبر کے احادیث سننے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ اس میں صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کی مذمت. جب وہ احادیث ختم ہو گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے ہاتھ اپنے کان سے نکال دیا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب تاریخ مدینہ دمشق تالیف الحافظ ابن عساکر، جزء الثالث سادس والثلاثون، 36 نمبر جلد ہے اس کا، صفحہ نمبر چھپی ہے سن 1996 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 170. احمد بن حنبل کہتے ہیں سمعت ابی، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد کہتے تھے کتب عبد الرزاق ہی العلم، عبد الرزاق کی کتابیں جو ہیں علم کا منبع و منشا و خزانہ عبد الرزاق کی کتابیں. اچھا،
احمد بن حنبل کا ایک استاد ہے، اس کا نام ہے احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1983 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 245 میں، احمد بن ابراہیم بن خالد الموصلی وکتب عنہ احمد بن حنبل. احمد بن حنبل بھی اس کا شاگرد ہے، بہت سارے شاگرد ہیں نام اس کے شاگردوں کے آخر کے لسٹ میں کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے، وہ یحییٰ بن معین ہے. بھلے یحییٰ بن معین کا لیس بھی باس، احمد یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ شخص اس میں کوئی ضعف بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ موصلی صاحب میں. اچھا، یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 1، کتاب چھپی حیدرآباد دکن میں. یہ احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی نزیل بغداد، کتب عنہ احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل اس کے شاگرد تھے. اچھا، اور پھر کیا ہے؟ وقال ابراہیم ابن جنید ابن معین ثقۃ صدوق. ثقۃ صدوق، ابن معین نے کہا ثقہ بھی ہے، صدوق بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ میں آئی نا؟ اب آتے ہیں واپس کس کتاب کی طرف؟ کتاب السنہ لابی بکر المروزی کی طرف. یہ کتاب السنہ ہے، صفحہ نمبر جز نمبر 3، صفحہ نمبر 503، ابو بکر مروزی صاحب کی. ایک منٹ بھائی، یہاں پہ میں اچھا صفحہ نمبر کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر 503 ہے نا. اچھا، حدیث کون سی ہے؟ 804. ابن منادی کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کے پاس تھا کہ احمد بن ابراہیم موصلی آئے جن کی احمد نے شاگردی کیا. اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا. فاخرج الموصلی من کم ابنہ دفترا فدفعه الى ابی عبداللہ. اس نے اپنے بیٹے کے آستین سے، پرانے زمانے میں آستین بڑے بڑے ہوتے تھے نا، ہمارے زمانے میں آستین سلیوز جو ہے نا تنگ ہے، اس زمانے بڑے ہوتے تھے، اس میں کتابیں بھی اندر رکھتے تھے. اس نے اپنے بیٹے کے آستین سے کتاب نکالی، احمد کو دیا. فنظر احمد فی الکتاب، احمد نے کتاب کی طرف دیکھا. وجعل يتغیر لونه كأنه ينتقص. میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بڑا متغیر ہو، اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے. احمد کو غضب آ رہا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے، اس کتاب میں کچھ ہے نا. فلما فرغ احمد من النظر في الدفتر قال عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله ولا تجهروا له بالقول. تو جب احادیث ختم ہوئی ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی ہے، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ جس نے احادیث نقل کی ہیں اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کے عمل حبط ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. اور بھائی عمل حبط ہو جائے، یہ آیت کا اس سے کیا تعلق؟ تم حدیث نقل کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. عمل حبط ہو جانا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. اور جو حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرے، صحابہ کے برے کام نقل کرنا، اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال پھر جب وہ موصلی چلا گیا ہے تو احمد کہتا ہے تدری من يحدث بهذه؟ قلت لا. قال هذا جارك، یعنی خلف ان حدیث کو نقل کرتا ہے. خلف کون ہے بھائی؟ خلف ابن سالم. یہ کتاب سیر ابناء علماء، سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 11، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، صفحہ نمبر 148 میں خلف ابن سالم ہے. یہ نسائی کے مشائخ میں سے ہے. الامام الحافظ المجود ابو محمد السندی، یہ اصل میں سندھ کا تھا، چاہیے اس کا آبا وغیرہ سندھ سے آئے تھے. یہ لوگ غلام تھے، سندھ سے آئے تھے. اس کا خاندان بعد میں یہ لوگ ادھر عرب میں رہے تھے تو اس کی نسل کو سندھی کہا جاتا ہے. چاہیے امام تھا، حافظ تھا، قرات قرآن کا بھی عالم تھا، ان کبار الحفاظ، حفاظ حدیث کے بڑے حفاظ میں سے تھا. سنہ 160 میں اس کی کیا ہے؟ ولادت ہے. احمد بھی سنہ 160 کے بعد ولادت ہے اس کی، اور اس کی وفات ہے سنہ 231 کی، یعنی بالکل احمد جیسا اس کا عمر. بھلے ابو بکر مروزی کہتا ہے میں نے ابو احمد سے پوچھا، اس نے کہا ما اعرف یکذب، کہتا ہے یہ جھوٹا نہیں آدمی، یہ سچا آدمی ہے.
نقموا علیہ بتتبعہ هذه الاحادیث، کیونکہ وہ احادیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کیا، وإلا یہ آدمی جھوٹا، یہ سچا آدمی ہے۔ وقال یحیی بن معین صدوق، یحیی بن معین نے کہا صدوق ہے، یعقوب بن شیبہ نے کہا کان ثقتا ثبتا، ثقتا ثبتا۔ ملاحظہ فرمائیے تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پہ خلف ابن سالم المخرمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ قال علی بن سہل، صفحہ نمبر 153 میں، لا انا احمد لا یشک فی صدق، احمد نے کہا کہ مجھے اس کے صادق القول ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وقال المروزی ان احمد نقم علیہ تتبع هذه الاحادیث، قلت وهو صدوق ما اعرفه یکذب۔ حافظ ابن حجر بھی کہتا ہے کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ صدوق ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، حدیث صحیح نقل کرتا ہے۔ یحییٰ ابن معین نے بھی کہا کہ صدوق ہے۔ قلت انه كان يحدث بمساوی الصحابہ، قال قد كان يجمعها، اس نے صحابہ کے جو برے کام ہیں اس کے پاس احادیث سے نقل کیے تھے، ان حدیث کو اس نے نقل کیے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس نے جمع کیا تھا، لیکن اس کو کیا حدیث کو نقل نہیں کرتا تھا، اس نے صرف جمع کیا تھا، اس نے نقل نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود اس کو تفسیر کی ان لوگوں نے۔ بھلے ابن حبان نے کہا کہ من حذاق المتقنین، یہ حاذق بھی تھا، حاذق بولتے ہیں بہت ماہر اور متقن بھی تھا۔ اور حمزہ کنانی نے کہا کہ ثقۃ مأمون من نبلاء المحدثین۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے عزیزو، یہ ابھی سالم بن خلف کا ذکر مزید آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 503 کے آخر میں۔ احمد کہتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے، میں اور یہ خلف ابن سالم المخرمی، ہم ترتوس شام گئے تھے حدیث اخذ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی نیک آدمی تھا۔ ما كنت اعرفه الا عفیف البطن والفرج، یہ بہت ہی عفیف البطن، اور یہ کھانا، اس زمانے میں طالب علم جاتے تھے نا، لوگوں کا مال چراتے تھے وغیرہ، اور کبھی کبھار یہ جنسی کام برے وغیرہ بھی کرتے، یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کیونکہ ان کے مولویوں میں تو پرانے زمانے سے ہوتا تھا اس طرح کے، کسی لڑکے کے ساتھ کیا میں کسی، بہرحال اس طرح کے کام یہ نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے اس کو بعد میں دیکھا، اپنے چچا کے گھر میں دیکھا تھا، تو میں نے اس سے بات نہیں کیا۔ قال وعيش انكر الناس على خلف الا هذه الاحاديث الردیہ، تو اس نے کیوں، اس سے کیونکہ اس کے پاس وہ احادیث تھی جو صحابہ کے متعلق ہے۔ دیکھیں کہ آدمی سچا بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، اس نے، اس کا جرم صرف کیا ہے، اس نے احادیث یا حدیث دوسروں کو نقل بھی نہیں کیا، صرف جمع کیا، وہ اس کے پاس حدیث ہے جو صحابہ کے متعلق اس کے برے کام ہیں، تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ کہتے ہیں یحییٰ القطان فتکلم بکلام شدید، یحییٰ ابن سعید قطان کو بھی جب پتہ چل گیا تھا تو اس نے بھی اس کی جرح کی تھی۔ تو جرح کس لیے کرتے ہیں؟ جرح اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جرح اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے متعلق اس نے برے احادیث جمع کیے یا نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، حدثنا مہنا کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے خلف ابن سالم کے متعلق پوچھا، فلم یحمد ولم یرى ان یکتب عنہ، اس نے اس کی تعریف کرنے کو جائز نہیں سمجھا، اور کہا کہ اس کی حدیث نہ لکھا کرو، اس سے حدیث نہ لکھا کرو، جائز نہیں کہ اس کی حدیث لکھا کرو، حالانکہ وہ اجمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ احمد کے کلاس فیلو ہے، اکٹھے ان لوگوں نے طلب علم کیا ہے، اس نے حدیث نقل کیا ہے صحابہ کے، اس کے پاس حدیث ہے جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، حالانکہ اس کو نقل بھی نہیں کرتا وہ، اس کے باوجود اس سے دوسرے حدیث بھی نقل نہ کرو، یہ کتنا ظلم ہے اس پر۔ اچھا، ایک بہت بڑا محدث ہے ان لوگوں کا، عبید اللہ ابن موسیٰ ابن باذام العبسی، یہ بخاری، مسلم اور بہت سارے کتب میں اس کے احادیث موجود ہیں، یعنی ان رجال میں سے جس پہ تقریباً اجماع ہے کہ یہ ثقہ ہے۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، المجلد التاسع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1992 میں، صفحہ نمبر 164 میں ملاحظہ فرمائیے۔ عبید اللہ، عین کا کیا مطلب؟ عبید اللہ ابن عبداللہ، عبید اللہ ابن موسیٰ ابن ابن باذام العبسی، یہ عین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بخاری، مسلم،
کتب اربعہ نے اس سے حدیث نقل کی ہے، یعنی اس محدثین اس کے ثقہ ہونے پہ اجماع رکھتے ہیں. اچھا، ابو بکر بن ابی خیثمہ نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا کہ یحییٰ نے کہا یہ ثقہ ہے. یحییٰ بن معین نے کہا اکتب عنہ فقد کتبنا عنہ، اس کی حدیث لکھو، ہم نے بھی اس کے شاگرد تھے، اس نے ہم نے حدیث نقل کیا. اچھا، ابو حاتم نے کہا صدوق ثقۃ حسن الحدیث، ثقہ ہے، صدوق حسن الحدیث ہے. احمد بن عبداللہ اجلی نے کہا ثقۃ وکان عالما بالقرآن رأسا فیہ، ثقہ بھی ہے، قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے اور اس میں بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، قرآن کے بڑے علماء میں. اچھا، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 9، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 553 میں. عبید اللہ ابن موسیٰ عین، یعنی کتب ستہ سب نے اس حدیث نقل کی ہے. اچھا، وکان من حفاظ الحدیث مجودا للقرآن، حفاظ حدیث میں ہے، قرآن مجید کا تجوید اس کو اچھی طرح آتا تھا. روا عنہ البخاری فی صحیح ہے، بخاری نے اس کے اپنے صحیح میں نقل کیا. وثقہ ابن معین و جماعہ، ابن معین اور ایک جماعت نے اس کی توثیق کیا، اور اس کی حدیث کتب ستہ میں موجود ہے، سب کتب میں موجود ہے اس کی حدیث. اچھا، تو یہ تعریفیں آپ نے سن لی کس کی؟ عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بادام. اچھا میرے عزیز، ملاحظہ فرمائیے. اب آتے ہیں واپس کس کی طرف؟ کتاب ابو بکر مروزی، اس کتاب السنہ لابی بکر المروزی، صفحہ نمبر 504، روایت نمبر 807. ملاحظہ فرمائیے. احمد مہنا کہتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ عبید اللہ ابن موسیٰ العبسی کیسا آدمی ہے، جو یحییٰ ابن معین کا، سب نے کہہ دیا کہ بڑا زبردست محدث ہے، ٹھیک ہے نا. فقال کوفیون، اس نے کہا کوفی ہے. کیسے کوفی ہو؟ یہ کوفی جو کہتے ہیں اس کا کیا مراد ہے؟ کہ کیونکہ کوفہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے محبین زیادہ رہتے تھے. اگر کہہ دیا کوفیون، یہ ایک طرح سے ایک رمز ہے، ایک کوڈ ہے کہ یہ کیا ہے، مثلا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی حدیث ترک کرنی چاہیے. فقلت فکیف ہوا، وہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا ما شاء اللہ، اس نے کہا جیسے اللہ چاہے اسی طرح، یعنی اس نے تائید نہیں کیا. میں نے کہا کیف ہوا یا ابا عبداللہ، صحیح جواب دے احمد، کیسا آدمی ہے یہ؟ قال لا يعجبني ان احدث عنه، اس نے کہا کہ جائز نہیں ہے. لا يعجبني یہ ظاہر میں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، حقیقت میں اس کا معنی ہے حرام ہے، یا یہ جائز نہیں ہے اس کی حدیث نقل کیا جائے. قلت لما، میں نے کہا کیوں؟ قال يحدث باحاديث فيها تنقص لاصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی منقصت ہے، صحابہ کی منقصت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کے سامنے کیا ہے میرے محترم ناظرین، کہ اس ماحول میں اگر کوئی شخص صحابہ کے متعلق حدیث نقل کرے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ جرح ہوتی ہے، اس کو اعتبار سے گرایا جاتا ہے. پھر اس سے جو اگلا والا جو روایت ہے، روایت نمبر 808، وہ کافی لمبی روایت ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ابن منادی کہتا ہے کہ ہم مکے میں تھے، تو یہی عبید اللہ ابن موسیٰ ہمارے ساتھ تھے راستے میں، تو اس نے معاویہ کا ذکر ہوا تو اس نے معاویہ پہ لعنت کیا اور کہا کہ جو لعنت نہ بھیجو اس پہ بھی لعنت ہے، اس نے یہ کہا. تو میں نے آ کے احمد بن حنبل کو کہہ دی یہ تو یہ کہہ رہا ہے. اچھا، تو پھر احمد بن حنبل کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ ما احسب هو باهل ان يحدث عنه. احمد بن حنبل اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اس شخص کی حدیث نقل نہ کرو، یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ اس کی حدیث نقل کیا جائے. وضع الطعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس شخص نے صحابہ پہ طعن والی احادیث جھوٹی گڑی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. پتہ چلا نا، صرف احمد کو یہ پتا چلا کہ اس شخص نے معاویہ کو لعنت کی اور کہا کہ جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ عمری ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے، یحییٰ ابن معین کا استاد ہے. اتنے لوگ بہت سارے محدثین اس کے استاد ہے، کوئی 70-80 تو اس کے نام آتے ہیں، اس کے شاگردوں کے نام صرف لسٹ میں موجود ہے تہذیب الکمال میں. احمد نے اس کو کیا اس پہ تہمت لگائی ہے کہ یہ صحابہ کے متعلق نے جھوٹی احادیث گڑی ہیں. اچھا اگر یہ آدمی اتنا
اگر یہ کذاب ہے کہ جھوٹی حدیث وضع کرتا ہے تو اس کے حدیث بخاری مسلم میں کیوں موجود ہے؟ کیوں تم سب نے اجماع کی کہ اس کے حدیث صحیح ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کہتا ہے احمد نے ان لوگوں کو وہی واقعہ سنایا تھا، یہ مکے کے راستے میں تھا اور مکے کے راستے میں اس نے کہا کہ معاویہ پہ لعنت، اور جو لعنت نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت۔ تو یہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے حدیث نقل کیا جائے۔ صرف اسی بات پہ احمد نے اس پہ کتنا بڑا جرح ڈال دی کہ یہ آدمی جھوٹی احادیث وضع کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھو بھائی کہ ان کا جو جرح و تعدیل ہے اس بات پہ اس کا اساس ہے، جماعت عمریہ کا جرح و تعدیل سب تعصب پر ہے۔ ایک یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کون، یہ کتنا یہ نیک آدمی ہو نا، اچھا آدمی ہو، حدیث اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کے متعلق منقصت ہے تو اس کو جھوٹا بنا لیتے ہیں، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ لہذا فرمائے یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر نہیں، سیر اعلام النبلاء، معاف کیجیے، سیر اعلام النبلاء، تالیف الناصبی الذہبی، جلد نمبر 6، چھاپ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 301 میں، صفحہ نمبر 301، عقیل ابن خالد ابن عقیل الحافظ الایلی، اور یہ اموی بھی ہے، عقیل عین، یہ بھی بخاری مسلم کتب ستہ کے روات میں سے۔ اچھا، وحدث عن ابن شہاب فاکثر وجود، تو اس نے ابن شہاب سے، ابن شہاب کون ہے؟ زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، اس سے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، وجود، اور بہت ہی اس میں بہت معتبر ہے۔ ابن شہاب سے جب حدیث نقل کرتا ہے تو اس میں بہت ہی معتبر ہے۔ اچھا، اور جن لوگوں نے اس سے حدیث نقل کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کے نام یہاں پہ مذکور ہے، میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت ہی معروف ہے، بخاری مسلم وغیرہ سب نے اس کے حدیث نقل کی۔ اچھا، اب یہ جب پتہ چلا نا تو آتے ہیں کتاب السنہ لابی بکر مروزی، صفحہ نمبر 505، روایت نمبر 809 میں، اخبرني محمد بن علي حدثنا اثرام قال سمعت ابا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي والعباس، وعقيل عن الزهري ان ہم لوگ احمد کے پاس تھے۔ اچھا، احمد کے پاس تھے، اس کے ساتھ ذکر ہوا وہ حدیث جس میں علی علیہ السلام اور عباس کا ذکر ہے، اور پھر وہ دو حدیث، اچھا وہ جو حدیث اس سے اشارہ، یہ کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے نا علی اور عباس علیہ السلام کا، علیہ السلام کا، تو اس میں مجھے نہیں پتا چل رہا کہ ابھی واضح طور پہ وہ کون سی حدیث ہے۔ اچھا، یہ صرف رمز کے طور پہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ کس حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہ حدیث جس میں علی علیہ السلام اور عباس کا ذکر ہے، کون سی حدیث ہے وہ ابھی مجھے نہیں پتا چل رہا کون سی حدیث ہے۔ اچھا، اور عقیل کی وہ حدیث جو زہری نے روایت کی ہے، زہری نے عائشہ سے روایت کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیل نے زہری سے، زہری نے عروہ سے، عروہ نے عائشہ سے، اور عقیل نے زہری سے روایت کی ہے، ان ابا بکر امر خالدا فی علی علیہ السلام، کہ ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق۔ اچھا، یہ کون سی روایت ہے کہ ابو بکر نے حکم دے دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق؟ تو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اچھا، یہ سند بھی تو بہترین سند ہے بھائی، سند تو بہترین ہے، عقیل، ٹھیک ہے نا، زہری سے زہری، عروہ سے عروہ، عائشہ سے عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیل زہری سے زہری، عائشہ سے عائشہ، یا اس سے زہری، ان سے زہری، عروہ سے عروہ، عائشہ سے ابو بکر سے، ابو بکر نے خالد کو حکم دیا۔ کون سی حدیث ہے؟ بہرحال وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کون سی حدیث ہے۔ فقال ابو عبد اللہ کیف فلما عرفها ليس فلم يعرفها، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں اس نے حدیث نقل کی ہے، یہ اس کو یہ حدیث کہاں سے پتہ چلا ہے؟ فقال ما يعجبني ان تكتب هذه الحديث، اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے حدیث نقل کیے جائیں، مجھے پسند نہیں، یعنی حرام ہے نا حدیث کو نقل کیا جائے۔ اچھا، یہ واقعہ کس کی طرف ہے میرے محترم ناظرین؟
کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو علی علیہ السلام کے متعلق. یہ کتاب الانصاب ہے لأبی سعید عبد الکریم ابن محمد ابن منصور التمیمی السمعانی متوفى سن 562 جزء ثالث چاپ دار الجنان کتاب چھپی ہے سن 1988 میں. صفحہ نمبر 95 میں یہاں پہ وہ روایت موجود ہے. وروی عنہ حدیث ابی بکر ابو بکر کی حدیث مروی ہے انہ قال لا يفعل خالد ما امر به خالد وہ کام نہ کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ خالد وہ کام نہ کرے جس کو میں نے حکم دیا ہے. سألت الشریف عمر ابن ابراہیم الحسینی میں نے ایک سید تھا اس کا نام ہے عمر ابن ابراہیم حسینی میں نے وہ کوفے میں تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے عن معنی ذلك عن معنی هذا الاثر فقال امر خالد ابن ولید ان يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك. ابو بکر نے حکم دیا تھا خالد کو کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو. ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو قتل کرو. پھر اس کو کیا ہوا کیا ہوا اس کو ندامت ہو گیا بھائی ڈر گیا. ابو بکر ڈر گیا یہاں پہ کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے. پھر اس نے کہا تھا کہ خالد وہ کام نہ کرے. کیوں یہ کہا تھا کہ خالد یہ کام نہ کرے؟ کیونکہ وہ نماز کی حالت میں تھا نا. اصل اس کا واقعہ یہ ہے ہمارے کتب میں بھی موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی تھی لیکن ان کو حذف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت اچھی سند کے ساتھ موجود تھی. اس سند کے ساتھ عقیل زہری سے نقل کرتا ہے. وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ عقیل کی جو زہری کی حدیث ہے کیا کہا اس نے. سیر اعلام النبلاء والے نے کہ یہ بہترین حدیث ہے جو عقیل زہری سے نقل کرتا ہے. اچھا اس میں وہ حدیث کیا ہے اصل میں کہ وہ کتاب احتجاج میں احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 یہاں پر صفحہ نمبر 231 میں ابو بکر نے عمر کو بھیج دیا خالد کے پاس اور خالد کو ان لوگوں نے بلایا اور اس کو بڑے وعدے دے دیا کہ تو یہ کام کر کہ تو کسی طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر. ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. تو وہ خالد بڑا تسلی ہو گیا. خالد خود کہہ دیا کہ میں کر دوں گا. خالد نے کہا یہ کام میرا مجھ پہ چھوڑ. اچھا اور اس نے گارنٹی دے دی کہ میں کام کر دوں گا. تو یہ بات کس کو سنائی دی؟ فسمعت ذلك الخبر اسماء بنت عمیس امرأة ابی بکر. حضرت اسماء بنت عمیس نے یہ بات سنی. ان لوگوں نے تو یہ بنایا. تو اس نے اپنے کنیز کو بھیج دیا کیونکہ وہ اس کے ابو بکر کی شادی تھی وہ ابو بکر کی وائف تھی. تو اس نے اپنی کنیز کو بھیج دیا کہ جا کے تو کہہ دے وہاں پہ جا کے ان کے گھر میں جا کر ایک آیت پڑھو. امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں جا کر یہ آیت پڑھو ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ آیت جا کے وہاں اس کے گھر میں جا کے پڑھ کے آؤ. کس کے گھر میں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں کہ بڑے لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ کس سورہ میں؟ سورہ قصص میں آیت نمبر 28 ہے. اچھا آیت نمبر 20. وہ کنیز آ گئی بیچاری. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں آ کے نا صحن میں وہ آیت بلند آواز سے پڑھ کے گئی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خبر ہو گئی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا رحمہ اللہ قولی لمولاتک فمن یقتل الناکثین والمارقین والقاسطین. تم اپنے سیدانی سے کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا کہ میں مارقین قاسطین اور ناکثین سے قتال کروں. تو اگر میں خالد مجھے قتل کرتا ہے تو ان سے کون قتال کرے گا؟ یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے. اچھا وقت نماز آیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد میں اپنے لیے نماز پڑھتے تھے. وہ یعنی اپنے فرادہ نماز پڑھتے تھے. ابو بکر تو جماعت کراتا تھا. خالد آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا نماز کے وقت. تو ابو بکر جو ہے ابو بکر کو اب ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ خالد نے تو قتل کرنا. خالد نے تلوار بھی لے کے آیا اپنے ساتھ رکھا ہوا. تو ابو بکر نماز میں بیٹھا ہے. وابو بکر فی الصلاة يفکر فی العواقب فندم فجلس فی صلاته حتى كادت الشمس تطلع يتعقب الآراء ويخاف الفتنة. ابو بکر جو ہے وہ نماز کی حالت میں سوچنے لگا کہ خالد اگر یہاں پہ کوشش کرے, خالد اگر پکڑا گیا, ٹھیک ہے نا, اگر قتل نہ کر سکا وہ تو کہہ دے گا کہ مجھے ابو بکر عمر نے کہا تھا. پھر جو ہے یہ تو یہاں پہ بڑا فساد ہوگا. بہرحال اس کے دل میں طرح طرح کی خیالیں آ رہی تھی.
لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ بالکل ڈر گیا، ابو بکر ڈر گیا نماز کی حالت میں. وہ ادھر بیٹھا ہے نماز کو وہ ابھی وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نماز ختم کروں، سلام کہہ دوں نا، ابو بکر وہ خالد حملہ کرے گا، خالد تلوار اٹھا کے حملہ کرے گا. تو وہ ابو بکر ڈر رہا ہے، نماز ختم نہیں کر رہا، ایسے نماز میں بیٹھے ایسے فضول فضول دعائیں پڑھ رہا ہے. جماعت ایسے رکی ہوئی ہے، وقت گزر رہا ہے فجر کی نماز کا ہے نا، سورج ابھی نکلنے لگا. تو آخر میں ابو بکر نے دیکھا کہ مجھ کیا کروں، یہ تو نماز ختم کروں گا تو یہاں پہ لڑائی شروع ہوگی، جنگ شروع ہوگا. تو اس نے کہا، کیا کہا، سلام دینے سے پہلے ابو بکر نے کہا، یا خالد لا تفعل ما امرتک به ثلاثا، وفي روایت اخرى لا يفعلن خالد ما امرته به. اس نے کہا کہ خالد وہ میں نے جو حکم دیا تھا وہ نہ کر. السلام علیکم یا رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی. پہلے اس نے کیا کہا، 3 دفعہ، خالد وہ کام نہ کر، خالد وہ کام نہ کر، یا خالد وہ کام نہ کرے. اچھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کی طرف دیکھا، وهو مشتمل على السيف الى جانب. خالد نے تو جو تلوار ساتھ لے کے آئے نماز میں. فقال یا خالد ما الذي امرك به، خالد تجھے کیا کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے، بوڑھے نے. خالد تجھے کس چیز کا حکم دیا تھا اس نے کہا تھا بقتلک یا امیر المؤمنین، اس نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اس نے. قال او كنت فاعلا ذلك، خالد تو یہ کام کر لیتا. کہا ای واللہ لولا انه نهانی لوضعته في اکثرک شعرا. اس نے کہا تھا، خالد نے کہا کہ جی ہاں، اگر یہ مجھے منع نہ کرتے نا تو میں یہ تلوار کو آپ کے سر پہ مار دیتا. اکثرک شعرا یعنی آپ کے سر پہ. فقال علی علیہ السلام كذبت لا ام لك من يفعله اضيق حلقة است منك. اچھا، کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تیری ماں مر جائے، تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے جو میرے سر پہ تلوار مارے. جو میرے سر پہ تلوار مارے گا، است بولتے ہیں نا شرمگاہ کو، است کو، اس کو پچھلے والے شرمگاہ کو است بولتے ہیں عربی زبان میں. اس کا جو شرمگاہ کا جو حلقہ ہے آپ سے زیادہ تنگ ہے. جو میرے سر پہ، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم، جو عبد الرحمن ابن ملجم میرے سر پہ مارے گا، اس کا جو شرمگاہ کا جو اوپننگ ہے وہ تجھ سے زیادہ تنگ ہے، یعنی تیرا بہت ڈھیلا ہے، تو نے تو بہت کروایا. خالد تو ہے ایک مفعول آدمی، جو میرے سر پہ تلوار مارے گا تو نے اس سے زیادہ کروایا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو آپ بری باتیں نہیں کہہ سکتے، وہ بیوقوف ہیں. دشمن اہل بیت علیہ السلام کو آپ بری باتیں کہہ سکتے ہیں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح بات کرنا، کہ آپ ادب، تہذیب وغیرہ. قرآن مجید میں بھی اس طرح بہت زیادہ ہے اس طرح کے الفاظ. عتل بعد ذلك زنیم ومن یولہم یومئذ دبورہ. اس طرح ہے الفاظ قرآن مجید میں بھی کہ پچھلے والے شرمگاہ کا واضح طور پر ذکر کیا گیا. جو لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں ان کا پیچھے والا شرمگاہ دشمن کی طرف مڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانا کو چاک کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ابھی تجھے پتہ چل جاتا کہ کون قوی ہے اور کون ضعیف ہے. دوسری روایت میں ہے ابو ذر سے، ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخذ باصبعیہ السبابہ والوسطى في ذلك الوقت فعصره عصرا. ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخذ خالدا. ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے، ان انگلیوں سے، ان 2 انگلیوں سے نہیں، ان دونوں سے نہیں، ان 2 انگلیوں سے، یہ 2 انگلیاں نا، خالد کو ان 2 انگلیوں سے پکڑا، یعنی اس کے گردن سے پکڑا تھا، اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا، بازو سے، جہاں سے بھی، اس طرح کیا. تو کیا ہوا؟ فعصرہ عصرا، تھوڑا سا دبایا خالد کو. فصاح خالد صیحة منکرہ. خالد جو ہے نا بالکل ایک بہت ہی بری چیخ خالد کی نکل گئی. خالد چیخ مارنے لگا. ففزع الناس وہمتهم انفسهم. سب لوگ ڈر گئے. خالد نے اتنی زور سے چیخ ماری نا، ڈرونی چیخ، درد والی چیخ، سب لوگ ڈر گئے اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. سب لوگوں کو اپنی جان کی پڑ گئی. وَأَحْدَثَ خَالِدٌ فِي ثِيَابِهِ. اور خالد نے اپنے شلوار کو بھی گندا کر دیا، مسجد میں گندا ہو گیا شلوار اس کو ملعون کا. وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ وَلَا يَتَكَلَّمُ.
اور اس کے منہ سے زبان سے بات بھی نہیں ہو رہا تھا خالد سے، اور اپنے پیر، اس کے درد ہو رہا ہے نا، پیر زور زور سے اپنے پیر جو ہے زمین پہ مار رہا تھا وہ. فقال ابو بکر لعمر هذه مشورتك المنکوسہ، ابو بکر نے عمر کو ڈانٹا ہے کہ تو نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ خالد کو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تیرے جو بدبخت مشورہ یہی، اس کی وجہ یہی ہے. كأني كنت انظر الى هذا فاحمد الله على سلامتنا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا یہ کہ یہ منظر میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں نے یہ دن دیکھا. وكلما دنا منه احد ليخلصه من يده لحظة تنحى عنه رعبا، اور پھر جو بھی قریب آتا نا کہ خالد کو چڑا دے تو اس کو خود ڈر لگتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، آتا تھا آگے کہ خالد کو چڑانے کے لیے، پھر وہ خود ڈر جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور خالد جو ہے نا وہ اس کی شلوار گندا چیخ مار رہا ہے. فبعث ابو بکر عمر الى العباس فجاء وتشفع الیہ واقسم علیہ، ابو بکر نے کہا کہ ان کے چچا کو بلا دو. ابو بکر نے عمر کو بھیجا عباس کے پاس، عباس کو لے کے آئے. عباس آئے اور عباس نے منت کیا بحق هذا القبر ومن فيه وبحق ولديه وامهما الا تركته، ففعل ذلك وقبل العباس ما بين عينيه. امیر المؤمنین علیہ السلام کے چچا اب جناب عباس آئے، اس نے کہا کہ صاحب قبر کے صدقے اور تیری بیوی کے صدقے اور اپنے بچوں کے صدقے اس ملعون کو چھوڑ دو. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ملعون کو چھوڑا ہے، تو عباس نے بوسہ دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دو آنکھوں کے درمیان، ان کے ماتھے پر. تو کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ تو یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کس نے دیکھا؟ احمد نے دیکھا کتاب میں زہری کے شاگرد عقیل نے یہ حدیث تو نقل کیا. فوراً کیا فتویٰ دے دی اس نے؟ فتویٰ اس نے یہ دے دی ما یعجبنی ان تکتب هذه الاحادیث، ان حدیث کو نہ لکھا کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، نہ لکھا کرو. جی ہاں حرام ہے. اچھا، جماعت عمریہ کا ایک بہت ہی بڑا محدث ہے، اس کا نام ہے غندر محمد بن جعفر سلام اللہ علیہ الحسین لعنت اللہ علیہ. غندر جو تھا وہ شعبہ کا خاص شاگرد تھا. وضاح جو ہے الوضاح ابن عبداللہ یشکری، میں اس کا ترجمہ آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 25، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، 1992 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 5 میں محمد ابن جعفر الحذلی المعروف بغندر، یہ کپڑے بیچنے کا کام کرتا تھا، اس کا لقب ہے غندر، اور یہ عین ہے، اس کے احادیث بخاری مسلم میں اور باقی کتب میں بہت زیادہ. اچھا، اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے کہ بہت ساروں نے اس کی توثیق کیا. عبد الخالق ابن منصور نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن معین سے سنا کہ فرماتے کان من اصح الناس کتابا، غندر صاحب جو تھے اس کی کتاب سب لوگوں سے صحیح کتاب تھی. غندر کی کتاب جو تھی نا، حدیث کی کتاب، سب سے اس لوگوں نے چاہا کہ اس میں غلطی ڈھونڈ لیں، اس کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ملی. غندر یہ یاد رکھیں یہ جملے. اچھا، وقال علی بن المدینی، اچھا وہ جو ہے عبد الرحمن بن شعبہ سے مجھے زیادہ پسند ہے. عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کہ ہم اس کے شعبہ کے حیات میں بھی اس کے شاگرد تھے. اور وکی جو ہے، وکی بھی بہت بڑے پرانے محدثین میں سے، تابعین کے زمانے کے، اتباع تابعین کے زمانے کے. وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھا تھا صحیح الکتاب. ما فعل صحیح الکتاب کہاں، یعنی غندر کا لقب اس نے کیا رکھا تھا؟ صحیح الکتاب. اتنا یہ فاضل تھا. عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں کانا صدوقا وکانا مؤدیا وفی حدیث شعبہ ثقہ، صدوق ہے، ثقہ ہے، شعبہ کے حدیث میں یہ بڑا استاد ہے. یہ کون ہے بھائی؟ غندر صاحب. اس کے متعلق یہ واقعہ نقل کرتے ہیں یہاں صفحہ 9 میں. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ غندر نے ایک دن کیا کیا، مچھلی خریدی ہے، مولوی ہے نا جماعت عمریہ کے.
محدث ہیں. مچھلی خریدی ہے، وہ اپنے گھر میں لے کے آئے، مچھلی کو اپنے عیال کو دیے کہ مچھلی پکاؤ جی، وہ خود سو گئے. کہ وہ سو گئے، گھر والوں نے مچھلی پکا لیا، سب خود کھا لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، مچھلی لا کے انہوں نے غندر صاحب کے ہاتھوں سے انہوں نے ٹچ کرایا. یہ سو رہا ہے بیچارہ. یہ جب اٹھ گیا کہتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، وہ مچھلی کہاں گیا؟ آپ نے کھا لیا بھائی. میں نے اس سے کہا میں نے نہیں کھایا بھائی. کہاں کھایا میں نے؟ آپ نے کھایا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو سونگ لیں. وہ آنکھوں کو دیکھتا، آنکھوں کو سونگ لیتا، کہتا ہاں، لیکن کہتا لیکن میں بھوکا رہ گیا ہوں. بیچارے کو اس طرح دھوکہ دیا تھا اس کے گھر والوں نے. اچھا، اس کی وفات کب ہے؟ سن 194 میں اس کی وفات ہے، غندر صاحب. ٹھیک ہے نا؟ اب وفات ہے 194. اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سیر و اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 9 سن 1996 میں چھپی ہے. یہ غندر عین، صفحہ نمبر 98 میں غندر ہے نا. اچھا، اس کے ترجمے میں تو بہت سے، اس کی تعریف بہت ہے. جناب فرماتے ہیں، ذہبی صاحب فرماتے اتفق ارباب الصحاح علی الاحتجاج بغندر. سب اصحاب الصحاح کا، محدثین کا اجماع ہے کہ اس کی حدیث حجت ہے. کس کی حدیث حجت ہے؟ غندر کی حدیث. بالخصوص وہ شعبہ، جب شعبہ سے روایت کرتا ہے، کیونکہ وہ شعبہ کا خاص شاگرد تھا. اچھا، شعبہ کون ہے؟ شعبہ یہ سیر اعلام النبلاء جز نمبر 7، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے. شعبہ عین، شعبہ کیا ہے؟ بخاری، مسلم، یہ سب شعبہ کے ان لوگوں نے حدیث نقل کیا. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد ابن حنبل، سب. ابن الحجاج ابن الورد، الامام الحافظ، امیر الفاسقین فی الحدیث. اس کا لقب ان لوگوں نے کیا لکھا؟ ہاں دیکھو، ان کا امیر المؤمنین فی الحدیث. اتنا بڑا عالم ہے. یہ اس کی ولادت ہے سنہ 80 کو، ولادت ہے سنہ 80 کو، یعنی بہت ہی پرانا ہے. یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وَكَانَ سُفْيَانَ الثَّوْرِي يخضع له ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، لما عرف الحديث بالعراق. سفیان ثوری بہت اس کی عزت کرتے تھے، اور اس کے سامنے بڑے اپنے آپ کو چھوٹا کرتے تھے، خضوع کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، نستجیر باللہ. اور شافعی کہتے تھے اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں، جو اصل حدیث کا سینٹر ان لوگوں کا کہاں؟ عراق ہے نا، مدینہ تو نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے. اصل حدیث کا سینٹر جماعت عمریہ کا کہاں ہے؟ کوفہ، بغداد. اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث ہی نہ ہوتی. اچھا، جب یہ سمجھ گئے نا، اب آتے ہیں دوبارہ کتاب السنہ کی طرف. تو اب یاد رکھو میرے بھائیو، غندر کیا ہے؟ غندر ثقہ ہے، اس پہ اجماع ہے، اور وہ اصح الناس کتاباً ہے، اس کی کتاب سب سے صحیح ہے. اور بالخصوص جب وہ شعبہ سے نقل کر رہے ہیں، اور شعبہ کون ہے؟ شعبہ تو وہ ہے ہی بھائی ان کا امیر الفاسقین فی الحدیث. یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی بکر المروزی. صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 506، حدیث نمبر 811. احمد بن حنبل کہتے ہیں اخرج الینا غندر بن محمد بن جعفر کتبہ عن شعبہ فکتبنا منها. غندر نے وہ احادیث جو اصح الناس کتابیں ہیں، اور شعبہ سے اس نے احادیث نقل کی ہے، وہ کتابیں ہمیں نکال دی ہے، نکال کے دکھایا، ہم اسے لکھنے لگے، کاپی کرنے لگے. یہ کتابیں. اچھا، میں تھا اور خلف ابن سالم تھا، ہم دونوں تھے. وکان فیہا تلک الاحادیث، اور اس میں وہ احادیث بھی تھیں. کون سی احادیث؟ جس میں صحابہ کی بری باتیں اور اہل بیت علیہ السلام کے امامت کے دلائل. فاما انا فلم اکتبها، میں نے وہ احادیث لکھنے سے اعراض کیا. میں نے وہ احادیث نہیں لکھی جس میں جو حدیث آتا تھا پیغمبر کی، تو کوئی بات نہیں. اگر حدیث میں صحابہ کی برائی ہے تو میں نے پیغمبر کی صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیا، میں نے نہیں لکھا. واما خلف فكتبها على الوجه كله، اما خلف وہ سب لکھتا جا رہا تھا، سب لکھتا جا رہا تھا. اور اسی خلف کو ان لوگوں نے، میں نے دکھایا تھا نا کہ کتنے ان لوگوں نے اس کی تفسیق کیا، اعلان کہ وہ سچا آدمی تھا، اسی لیے کہ اس نے احادیث لکھی ہیں، نقل بھی نہیں کی ہیں. اسی جرم ہے اس کا ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اعراض کیا اس سے. کیا پھر وہ کہتا ہے لا احب لاحد ان يكتب هذه الاحاديث التي فيها ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه واله لا حلال ولا حرام ولا سنن.
احمد نے کہا کہ یہ حرام ہے کہ انسان وہ حدیث لکھے جس میں صحابہ کا ذکر ہے، حلال و حرام اس میں نہیں ہے، سنت اس میں نہیں، صرف صحابہ کا ذکر ہے، وہ حدیث لکھنا جائز نہیں ہے۔ قلت اکتبها، میں نے کہا میں وہ حدیث لکھ دوں؟ قال لا تنظر فيها، اب احمد نے کہا اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، ان حدیث کو پڑھو بھی نہیں، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي تِلْكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس میں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ علیکم بالسنن والفقہ وما ينفعکم، صرف سنت کی باتیں اور فقہ کی باتیں اور وہ جس میں نفع ہو اس وہ باتیں لکھا کرو، نقل کیا کرو، باقی کو چھوڑ دو۔ بہت زیادہ میں 1-2 حدیثوں مزید آپ کو نکال دوں، نقل کر دوں اور آپ کے کال لیں گے، میں خود بھی تک گیا بھائی۔ اچھا، ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سلام ابن ابی مطیع، اور وہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہے، وہ نہایت ہی ثقہ ہے۔ اور ایک راوی ان کا ابو عوانہ الوضاح ابن عبداللہ یشکری الازدی العتکی، وہ بھی بہت ہی بلند مرتبے کا محدث ہے۔ ان دونوں کا ذکر آئے گا جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، وہ آپ جو ہے نا اس سے پہلے اس کے تراجم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جز نمبر 7، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ ملاحظہ فرمائے سلام ابن ابی مطیع، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی نے اس کی حدیث نقل کیا۔ اچھا، امام ہے، ثقہ ہے، قدوہ ہے، نہ صرف ثقہ ہے، قدوہ بھی ہے، آپ ہمارا قائد بھی ہے محدثین کا۔ احمد بن حنبل نے خود کہا کہ یہ ثقہ ہے، صاحب سنت ہے۔ ابو حاتم الرازی نے کہا صالح الحدیث ہے، بھلے۔ پھر نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، نسائی نے کہا ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ قلت قد احتج به الشیخان، کہتے ہیں اس کے حدیث کو شیخان بخاری مسلم نے حجت مانا۔ اس نے کہا یہ ذہبی نے کہا۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر ابو عوانہ صفحہ نمبر 217 میں، الامام الحافظ الثبت المحدث البصرہ الوضاح ابن عبداللہ مولا ابن یزید ابن عبداللہ یشکری الواسطی البزاز، اس کی ولادت ہے سنہ 90 کے بعد، سنہ 90 یعنی 95-96 میں چھپی ہے ولادت ہے اس کی۔ یہاں پہ فرمایا ابو عوانہ اصح حدیثا عندنا من شعبہ، ابو عوانہ جو ہے شعبہ سے بھی زیادہ کیا ہے، شعبہ وہی جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھا نا ان کا، اس سے بھی زیادہ اس کی حدیث صحیح ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ صحیح الکتاب ہے، اس کی کتاب صحیح ہے، بھلے۔ عفان بن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا کثیر العجب والنقد، کتاب اس کی بڑی زبردست ہے، اس میں بہت نقطے لگاتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس نے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بہرحال یہ کتاب تہذیب التہذیب الجزء الحادی عشر، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 116 میں، وضاح ابن عبداللہ یشکری ابو عوانہ صاحب، ابو عوانہ کا اسم ہے وضاح ہے، ابو عوانہ، اس میں اس کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں قال ابن عبد البر لقد اجمعوا على انه ثقة ثبت حجة فيما حدث عن كتابه، سب محدثین کا اجماع کہ یہ ثقہ ہے، ثبت ہے اور حجت ہے اگر اپنی کتاب سے نقل کرے، ٹھیک ہے نا، اگر اپنی کتاب سے نقل، ٹھیک ہے بھائی، یہ سب آپ نے سن لیا نا۔ اب کہتے ہیں کتاب ابو بکر مروزی کی طرف، کتاب السنہ لابی بکر مروزی، یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 509۔ احمد بن حنبل کہتے تھے کان سلام ابن ابی مطیع اخذ کتاب ابی عوانہ، سلام ابن ابی مطیع وہ جو بخاری مسلم کا راوی ہے نا، ان کا بڑا آدمی، اس نے ابو عوانہ، ابو عوانہ وہ جس کی حدیث شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اس سے بھی اس کی حدیث صحیح ہے، جس کا اجماع ہے کہ اگر وہ کتاب سے نقل کرے تو بالخصوص وہ شعبہ سے نقل کرے تو اس کی حدیث میں شک ہی نہیں، وہ بالکل حجت ہے۔ اس نے اس کا کتاب لے لیا، اس کتاب میں ذکر اصحاب النبی فاحرق احادیث الاعمش كذلك، ان احادیث کو اس نے جلا دی، اعمش سے احادیث، سلیمان بن مہران اعمش سے اس نے احادیث نقل کی تھی، ان احادیث کو اس نے جلا دیا۔ سلیمان بن مہران اعمش کون ہے بھئی؟ وہ بھی آپ کو دکھائیں، سلیمان، یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، الاعمش صفحہ نمبر 226، سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدثین، قد رأى انس بن مالک، اتنا پرانا ہے، اس نے صحابہ سے بھی نقل کیا،
ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اتنا جلیل القدر ہے. تو یہ جو شخص جو صحیح الکتاب تھا اس کے کتاب میں صحابہ کے متعلق وہ احادیث تھیں، وہ احادیث اس نے پکڑ نکال کے جلا دی. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے پورا کتاب ہی جلا دی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ خالد بن خداش روایت کرتا ہے کہ سالم ابن ابی مطیع چلا گیا ابو عوانہ کے پاس. الہات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفہ، ان بدعتوں کو لے کے آؤ جو تو کوفہ سے لے کے آیا. یہ وہ بدع کیا ہے؟ وہ احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں جس میں صحابہ کے کرتوت ہیں، وہ لے کے آؤ ادھر. فاخرج الیہ ابو عوانہ کتبہ فالقاها فی التنور. ابو عوانہ نے اپنے کتاب اس کو دے دی، اس نے اس تندور میں ڈال دی. فسألت خالدا ما كان فيها، میں نے خالد سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ قال حدیث الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن ثوبان. یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ استقیموا لقریش واشباہو. اس میں اس طرح کی حدیث تھی کہ استقیموا لقریش، قریش کے لیے سیدھا بن جاؤ. یہ مجھے نہیں لگتا کہ استقیموا لقریش کے لیے اس حدیث کو جلایا گیا ہو. وہ جو اصلی حدیث جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جلایا ہے اس حدیث کو یہ نقل نہیں کر رہا، وہ بھی یہ چھپا رہے ہیں کہ وہ اصل حدیث کیا تھا جس کی وجہ سے اتنے بڑے محدث کا جس کی کتاب سب کتابوں سے بہتر ہے، اس کی کتاب کو ان لوگوں نے جلا دیا. کہتا ہے اس میں کیا حدیث تھا؟ کہ حدیث یہ تھی کہ قریش کے لیے تم سیدھے ہو جاؤ. نہیں، وہ کوئی اور حدیث ہوا ہوگا جس کے لیے ان لوگوں نے جلا دیا. میں نے پوچھا خالد سے پھر وہ کہ اس میں کیا تھا؟ ہاں اس میں مزید کیا تھا؟ کہا اس میں حدیث علی تھا انا قسیم النار. اس میں علی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، اسی لیے اس کو جلایا گیا. قلت لخالد حدثكم به ابو عوانہ عن الاعمش. میں نے پوچھا کہ واقعی ان حدیث کو ابو عوانہ نے اعمش سے نقل کیا؟ اس نے کہا جی ہاں نعم، اس نے نقل کیا تھا. اس نے نقل کیا تھا واقعی یہ جھوٹی حدیث صحیح حدیث تھی. اس کو جلا دیا، سب پورا کتاب ہی جلا دیا بیچارے کا. عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ سلام ابن ابی مطیع من الثقات من اصحاب ایوب. سلام ابن ابی مطیع جو تھا ثقہ تھا، بخاری مسلم کے روات میں سے اور ایوب کے شاگردوں میں سے. ٹھیک ہے. وکان رجلا صالحا، اور صالح آدمی تھا. حدثنا عنہ عبد الرحمن ابن مہدی. عبد الرحمن ابن مہدی نے اس سے ہمارے لیے حدیث نقل کیا. ثم قال ابی، پھر میرے والد احمد کہتے تھے کان ابو عوانہ وضع کتابا فیہ معایب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ابو عوانہ نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اس میں اصحاب کے عیوب تھے، اصحاب کے معایب تھے. وفیہ بلایا، اور اس میں بہت سارے بلا تھے. اس کتاب میں بلایا تھے، بہت ساری بلایا تھے. بلاتے یعنی بری باتیں. ان کے مذہب میں، ان کے مذہب سے وہ نہیں بنتی وہ باتیں تھیں. فجاء الیہ سلام ابن ابی مطیع، اس کے پاس سلام ابن ابی مطیع آیا. فقال یا ابا عوانہ اعطنی ذلک الکتاب، مجھے وہ کتاب دے دو. اس سے کتاب امانت میں لیے نا، امانت میں پھر جا کے خیانت کی، اس کو جلا دیا. فاخذه سلام فاحرقه. سلام ابن ابی مطیع نے وہ کتاب لے کے بعد میں جلا دیا. بھائی کتاب ہی ختم کر. ان کا کام کیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے محدثین حدیث حفظ کرنا ہے، حدیث جلانا. ان کا حدیث کام ہے حدیث جلانا. اچھا، ابو بکر مروزی کہتے ہیں خود یہ اس کتاب کے مصنف، میں نے احمد بن حنبل سے کہا استعرت من صاحب حدیث کتابا. کہتے ہیں میں نے ایک آدمی، ایک محدث سے میں نے ایک کتاب عاریتاً لی، امانت کے طور پہ لیا. دیکھو فراڈ لوگوں کا. دیکھو یہ ان کے بڑے بڑے محدثین ہیں، احمد بن حنبل فلان کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا کہ میں نے کتاب امانت میں لی ہے. ایک مشیخ حدیث سے میں نے اس کی کتاب، اس زمانے میں کتاب تو زیادہ نہیں تھا نا، کتاب تو ہاتھ سے لے کے جاتے تھے، تو کتاب تو بہت کم تھے. اور بعض کتابیں ایسی تھی کہ وہ حدیث صرف اسی کتاب میں، دوسرے میں نہیں ہے. اچھا، میں نے ایک حدیث کتاب میں لی، یعنی فی الاحادیث الردیہ، اس میں وہ حدیث گھٹیا حدیث ہیں. اس میں گھٹیا حدیث سے کیا مراد؟ یعنی ابو بکر عمر کے کرتوت ہیں اس میں. ترى ان احرقه او اخرقه، کیا جائز ہے میں اس کو جلا دوں یا اس کو پھاڑ دوں اس کتاب کو؟ اس نے کہا جی ہاں نعم، ہاں جی ہاں جائز ہے، جلا دو. احمد نے فوراً فتویٰ دے دی. لقد استعار سلام ابن ابی مطیع من ابی عوانہ کتابا فیہ هذه الاحادیث فاحرق سلام الکتاب. تو آپ سے پہلے ہمارے جو استاد کے استاد ہے سلام ابن ابی مطیع نے ابو عوانہ سے کتاب عاریتاً امانتاً، یہ دیکھو بالکل عارہ کا لفظ ہے نا، امانت. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
نعم ما یعدکم بہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانت کو اس کے صاحب کی طرف پلٹا دو. ان کے شیخ سلام ابن ابی مطیع نے کتاب لے لی کس سے؟ ابو عوانہ سے، وہ جلا دیا. اچھا تم بھی یہی کرو. میں نے پوچھا قلت فاحرقه قال نعم، میں نے پوچھا جلا دوں؟ اس نے کہا جی جلا دو. احمد ابن حنبل جو ہے نا، دیکھو اس کا فسق، دیکھو یہ فسق ہے کہ نہیں ہے؟ امانت میں خیانت کا فتویٰ دے رہا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے صاحب کی طرف پلٹا دو. بخاری میں، مسلم میں وغیرہ میں روایت ہے کہ منافق کی تین خصال ہیں. ایک خصلت یہی ہے منافق کی، اذا اؤتمن خان. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری شابدار احیاء التراث العربی، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 31 میں، باب علامت المنافق، منافق کی علامت ہے المنافق، منافق کی 3 نشانی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ دیتا ہے خلاف کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے. اگر ہم اس بات میں مزید گفتگو کریں تو یہ بہت 2-3 ہفتے بھی بات کریں نا، ختم نہیں ہوگا کہ کس طرح ان کے بڑے بڑے محدثین اس طرح احادیث میں خیانت کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کے احادیث پہ کوئی اعتبار نہیں، ان کی جرح تعدیل بھی کوئی اعتبار نہیں. جماعت عمریہ کی ان کا جرح تعدیل کس پہ مبتنی ہے؟ مذہبی تعصب پر. اور ان کا کام یہ ہے کہ مذہبی تعصب کی وجہ سے تم احادیث پیغمبر کو بھی جلا دو، کوئی بات نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دو. اور اس کام ہی نہیں کہ وہ جس نے نقل کیا وہ کتنا ثقہ ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جلا دو، چھپا دو. ٹھیک ہے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب آپ کے